اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علی الحسن نقوی صاحب، آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ ٹائم نکال کے تقریباً 150 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہماری یہاں جیلم اکیڈمی میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کا ایک ویڈیو انٹرویو ریکارڈ کر لیا جائے، تاکہ میرے حوالے سے یا شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ کے حوالے سے یا باقی علماء کے حوالے سے جو کچھ آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ آپ کو ایک اچھا خاصا عرصہ آپ کا ٹیلی فونک ڈسکشن شیخ زبیر صاحب سے بھی ہوتی رہی، اور اس طریقے سے مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ بھی، اور آپ کا پورا خاندان بھی جو ہے وہ مطلب مختلف مکاتب فکر میں بٹا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کرمائیں کہ آپ کا کیا فیملی سچویشن ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں ان کو پتہ چل جائے آپ کے بارے میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ہے جی سید علی الحسن نقوی۔ ٹھیک ہے۔ تو ہماری جو برادری ہے یہ ترمذی نقوی سادات دکوا جلندھر کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارے جو بزرگ تھے وہ عرب سے گئے ہوں گے، پہلے ترمز اس وقت ترکستان کہلاتا تھا، آج کل ازبکستان کا جو ایریا کہلاتا ہے، وہاں سے ہمارے ایک بزرگ تھے سید خیر الدین ترمذی میرا سید خاص درویش چرم پوش۔ ٹھیک ہے۔ وہ 868 ہجری میں بلول لودھی بادشاہ کے زمانے میں ہجرت کر کے جلندھر آئے تبلیغ دین کے سلسلے میں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک جلندھر سے 2 کوس یا 2 کلومیٹر سمجھ لیں ایک پورا گاؤں آباد کیا، جو کہ آج بھی ہے۔ ان کا مزار وغیرہ ادھر ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ وہاں سے پھر ہماری جو برادری ہے وہ پھر ہماری برادری میں یعنی ہمارے جو بزرگ ہیں جو قدیم شجروں میں بھی پتہ چلتا ہے کہ شروع میں تمام اہل سنت تھے، غالباً صوفی ٹائپ ہوں گے، پروف تو نہیں ہمارے پاس، لیکن دعویٰ یہی ہے زیادہ ذات کے کہ وہ اہل تصوف ہی تھے، کس سلسلے سے تھے یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آہستہ 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 اثنا عشری شیعت جو ہے نا وہ بھی رائج ہونے لگی آپ کے خاندان کے اندر۔ جی مطلب ہمارے خاندان سے مراد ہے کہ آج سے آپ کوئی 300 سال پہلے کر لیں، اگر ہمارے جو بڑے جد امجد تھے وہ 600 سال پہلے آئے تھے یا 500 سال پہلے، تو 200 سال تک تو تمام اہل تصوف ہی رہے، ٹھیک ہے، یا اہل سنت کہہ لیں۔ اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اثنا عشری شیعت آئی، جس وقت لوگ لکھنؤ گئے اور آگے پیچھے جاب کے سلسلے میں گئے۔ ٹھیک ہے۔ تو پاکستان بننے کے وقت جو میرے تایا کی تحقیق جو سید صغیر الحسن ترمذی نقوی باولپوری تھے، ان کی تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان بنتے وقت تک تقریباً 50-50 سچویشن تھی، یعنی 50% اہل سنت تھے اور اہل تشیع 50% تھے۔ جی جی۔ اور لیکن پاکستان بننے کے بعد بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے یعنی کنورژن ہوئی ہے اور اہل تشیع کی طرف ہوئی ہے۔ یعنی اس وقت ہماری برادری میں چند خاندان ایسے ہیں ہمارے خاندان سمیت کہ جو اہل سنت ہیں، تو باقی تقریباً 90% برادری، یعنی جو ہماری برادری کی جو شناخت ہے نا، یعنی آپ کسی کے سامنے بھی کہیں گے نا ترمذی نقوی سادات دکوا جلندھر، تو وہ یقیناً یہ بات سوچے گا کہ یہ اہل تشیع میں سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کا جو خاندان ہے وہ تو اہل سر میرا جو اپنی فیملی ہے نا سر، اس میں اہل سنت میں بھی جو میرا سر ننیال فیملی ہے نا، اس میں تو سوائے بریلوی ٹائپ مسئلے مکتب فکر کے، باقاعدہ بریلوی اس طرح نہیں کہ پریکٹسنگ، لیکن تمام یعنی سمجھے پیر میر علی شاہ گولوی رحم اللہ جو تھے ان کے یعنی مریدین ہیں، یا یعنی سمجھے ہمارے جو پڑھ نانا لکڑ نانا اس طرح جو سلسلہ ہے پوری برادری کا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب جا کے کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کوئی اکا دکا بندہ آپ کو تبلیغی ٹائپ بھی مل جائے گا، لیکن وہ بھی جو ہوگا وہ پریکٹسنگ اس کی پریکٹسنگ بریلوی حضرات والی ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو ددیال فیملی ہے، جو میری اپنی جو امیجیٹ ہے یعنی دادا کی اولادیں وغیرہ، وہ سارے بھی بریلوی ٹائپ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آج بھی ٹھیک ہے، آج بھی بریلوی ٹائپ ہیں۔ اور لیکن جو دوسری جو فیملیز ہیں نا، یعنی سمجھ لیں ہمارے اگر آپ اس میں جائیں کہ جو 3rd کزن 4th کزن اس طرح جو برادری ہے وہ تقریباً تمام اہل تشیع ہیں۔ اور اب مجھے پتہ چلا کہ اب تھوڑے بہت لوگ ہیں کہ جو ہماری طرح کچھ اہل حدیث کی طرف مائل ہیں، کوئی اکا دکا دیوبندیت کی طرف بھی خاندان مائل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ایسی سر تھوڑا سا۔ اچھا نقوی صاحب، آپ کی زندگی میں چینج کیسے آنا شروع ہوا؟ مطلب ایک ایسے خاندان میں آپ نے آنکھ کھولی کہ جہاں پر یعنی اہل سنت کہلوانے والے گروہ میں سے بھی سب سے زیادہ جو ایک سختی کے اوپر کاربند لوگ ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ یعنی بریلوی مکتب فکر کے لوگ، ان میں سے آپ ایسے یعنی توحید کی طرف آپ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ کون سی ایسی شخصیت ہے جو آپ کے لیے انسپائرنگ بنی؟ سر اس میں تو ایسے ہے کہ میں شروع دن سے نا مطلب میرا ذہن تھوڑا سا تحقیقی تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، مائٹ بھی کوئی خون کا اثر ہوگا یا جو بھی تھا، حالانکہ مجھے تو علم بھی نہیں تھا کہ مطلب میں کون ہوں کیا سلسلہ ہے، لیکن جس وقت میں
9ویں 10ویں میں بھی یہ پڑھتا تھا نا، یہ جیسے میر انیس کے وہ مرثیے وغیرہ ہوتے تھے یا سلیبس میں ہوتا تھا، تو میری آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے. اور میں مطلب سائنٹیفک سبجیکٹس میں زیادہ توجہ دینی ضروری ہوتی ہے، اس سے زیادہ میرے ان چیزوں میں انٹرسٹ ہوتا تھا. بعض اوقات تو میں بڑا گھنٹے بیٹھا رہتا، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں یعنی اپنی طرف سے سائنس کے سبجیکٹ کی تیاری کروں جبکہ ذہن میں میرے وہ چیز سوار ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آہستہ آہستہ ایک دفعہ کی FSC کی غالباً بات ہے، میرے سے کسی لڑکے نے سوال کیا کہ بھائی آپ ہیں کون نا؟ آپ سید ہیں؟ میں کہا جی سید ہیں. تو آپ کی کون سی برادری ہے؟ پھر میں نے اپنی فیملی میں پتہ کیا، اتنا زیادہ کوئی پریکٹیکل نالج ان کو بھی نہیں تھا. پھر وہ میرے تایا سے پتہ کیا گیا، حالانکہ وہ کافی سخت قسم کے اہل سنت بریلوی مسلک کے تھے، لیکن انہوں نے پھر شجرے وغیرہ دیے. پھر وہاں سے بات چلتی گئی، پھر برادری والوں سے بھی تھوڑا زیادہ تشیعوں سے رابطہ ہوا، تو ان میں بھی مختلف سوچ کے لوگ ہیں. لیکن وہاں سے کرتے پھر مطلب میرا جو ذہن تھا نا تھوڑا اس طرح مائل ہوا کہ بھی تحقیق بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن تحقیق میری بیسیکلی صرف اور صرف اس مسئلہ پر تھی کہ جی حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ریلیٹڈ، یعنی کہ سمجھ لیں کہ جو یعنی آپ کا یہ کربلا سے ریلیٹڈ، مطلب ایسا یہ نعوذ باللہ کو یہ نہیں تھا کہ کوئی مشرک تھا یا یہ نہیں تھا، مطلب کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں. یعنی بس جس طرح یہ چیزیں انڈرسٹوڈ لی ہیں بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ ایسے ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی نماز ایسی ہوتی ہے، روزہ ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی آپ نماز جو ہے وہ حنفی طریقے پہ بالکل، اس کے علاوہ کوئی سنا ہی نہیں تھا. آپ اہل حدیث مکتبہ فکر کا کوئی اس طرح ایسا لوگ دیکھے بھی تھے تو کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیونکہ ان کو سمجھا جی یہ کوئی اور ہی لوگ ہیں خدا جانے کو. ظاہر انڈیا پاکستان میں تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. اہل تشیعوں کو تو کبھی نماز پڑھتے سچی بات ہے شاید ہی کبھی دیکھا ہو زندگی میں. ہاں اسی طرح ان کی میجورٹی پریکٹس نہیں ہے. باقی بریلوی دیوبندی تو آپ کو پتہ ہے نماز تو ایک ہی طرح پڑھتے ہیں، تو اس کی جب تک جڑ میں نہ جائے عقائد کی بحث میں تو کیا پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کے لیے کون سی پہلی کوئی ایسی پرسنالٹی جو انسپائرنگ بنی ہو جس نے آپ کو مجبور کیا؟ سر میں شروع میں تو اہل تشیعوں کی طرف مائل رہا ہوں زیادہ. ٹھیک ہے. کیونکہ قدرتی بات ہے کہ جس وقت یہ علم الانصاب وغیرہ پہ آپ تحقیق کرتے ہیں تو زیادہ تو ہونے کی محنت ہوتی ہے اس پر. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ امام حسین علیہ السلام سے کوئی سلسلہ جوڑتے ہیں یا اس پہ کوئی تحقیق میں دلچسپی لیتے ہیں تو لامحالہ آپ اس کی طرف اٹریکٹ تو لازمی ہوگے کیونکہ وہ زیادہ نام لیتے ہیں. تو اس طرف میں کافی مائل رہا. پھر آہستہ آہستہ ان کے اچھا میرا ذہن شروع سے نا تھوڑا تحقیقی تھا. ٹھیک ہے. یعنی اس طرح نہیں تھا کہ مطلب کسی شخصیت کے پیچھے لگا تو بس اسی کا دیوانہ ہی ہو گیا. اس کا چاہے دیوانہ جتنا مرضی ہو جاؤ لیکن دوسرے کو سن ضرور لیتا تھا. تو میرا ذہن تھوڑا سا مناظرانہ کی طرف مائل تھا. تو اس سلسلے میں یہ تھا کہ پھر اہل تشیعوں کے بھی جو حضرات ایسے تھے نا کہ جو مناظرے پر عبور رکھتے تھے یا تھوڑا سا یعنی تحقیقی لوگ تھے، ان کی طرف تھوڑا سا میرا ملان تھا. ان سے میں ٹیلی فون پہ رابطہ وغیرہ بھی رکھتا تھا. پھر اہل سنت میں بھی جو حضرات ہیں نا یعنی یہ جو مسئلہ افضلیت کو زنی کہنے والے حضرات ہیں، یعنی کہ یہ اس چیز کو وہ کہ بھئی سیدنا ابوبکر کی حضرت علی پہ جو فضیلت ہے اس کو زنی مانتے ہیں، اس کو زنی مانتے ہیں، قطعی نہیں مانتے. ان حضرات سے میرا جو ہے زیادہ رابطہ رہا. یعنی اہل سنت میں بھی جو رضا خانی یا بریلوی جن کو کہا جاتا ہے نا سختی کے ساتھ جو امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کی جو پیروی کرتے ہیں، ان سے میرا کوئی اتنا زیادہ رابطہ نہیں تھا مسائل کے مسئلے میں. میرا زیادہ رابطہ سادات ہی تھا. اور سادات جو ہے نا وہ اہل سنت میں بھی کہنا تو اہل تصوف زیادہ ہیں اور وہ مسئلہ افضلیت کو زیادہ زنی ماننے والے حضرات ہیں نا. تو ان سے میرا زیادہ رابطہ رہا. پھر یہ مسئلہ افضلیت وغیرہ پہ تھوڑا کرتا رہا. اور پھر تھوڑا سا یعنی عقائد میں شاید کسی حد تک پہلا یہی میرا ایکسپوجر تھا. تو اس کے بعد پھر یہ کون سے لوگ تھے کوئی نام اگر آپ لے دیں یعنی بریلوی مکتبہ فکر میں ایسے؟ سر یہ تو جو ڈاکٹر سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی ہے نا انگلینڈ والے، ہاں یہ جو پنڈی میں ٹینچ باٹا میں جو مفکر اسلام کہلاتے ہیں جن کے بارے میں یعنی بریلوی یہ میرا خیال ہے مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے بھی ہوئے ہیں سر میرے علم کے مطابق. تو سر میرے علم میں نہیں ہے لیکن ان کے بارے میں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ اس وقت بریلوی مکتبہ فکر میں بلکہ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ شاید کسی مکتبہ فکر میں بھی ان سے زیادہ کوئی بندہ لرنیڈ نہیں ہے. ہاں جو مطلب وہ منطق کے بھی وہ امام سمجھے جاتے ہیں. اچھا پھر اس کے علاوہ ان کے علاوہ کوئی اور؟ تو باقی سر اس کے علاوہ یہ ہے کہ مجھے ذوق شروع سے تھا. جس وقت میں ان کی طرف اٹریکٹ ہوا نا تو پھر تھوڑا سا مجھے کمپیریٹیو اسٹڈی کا عقائد وغیرہ میں بھی ذوق پیدا ہوا نا. پھر مجھے پتا چلا مفتی اشرف سیالوی صاحب کا کہ جی وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے. پھر مجھے غلام رسول سیدی محدث اعظم جو ہیں ان کا پتہ چلا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح مناظرین میں مجھے مفتی محمد عباس رضوی صاحب کا پتہ چلا. عباس رضوی جی. پھر مجھے مطلب اس طرح کے کئی جو بریلوی مکتبہ فکر کے حضرات تھے نا تو ان کی طرف میں اٹریکٹ ہوتا رہا. بعد سے مجھے رابطے کی بھی سعادت حاصل ہوئی لیکن وہ بھی ایسا یعنی چھوٹے چھوٹے مسائل ہی کبھی پوچھے کوئی اتنی زیادہ. عظمت گیلانی صاحب بھی میرا خیال ہے اسی اسکول آف تھاٹ سے ہیں جو یہ عبد القادر شاہ صاحب کے ساتھ. عظمت گیلانی صاحب ان کے شاگرد ہیں. اچھا. اور اس وقت ان کے تمام شاگردوں میں سب سے قابل شخصیت ہے محقق سب سے بڑا حنیف قریشی صاحب جو حنیف قریشی صاحب جو ہے سر مفتی جی مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی کیونکہ عظمت گیلانی صاحب سے بہت زیادہ محبت بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان سے بھی کیونکہ وہ مناظر بھی تھے اور ان کے بعد بڑے شعراء افاق مناظرے بھی ہوئے جس پہ بریلوی حضرات کو بڑا ناز ہے. تو مفتی حنیف قریشی صاحب کی مسجد میں نے ایک سمجھیں آپ کے رمضان جو تھا میں بڑی دور سے جا کے نا تقریباً تمام رمضان کے جمعے میں نے وہیں پڑھے. اچھا. اور مفتی حنیف قریشی صاحب سے میری بعض باتوں میں بحث بھی ہوئی نا تو بڑی محبت کرتے تھے. بعض دفعہ تو فون بھی خود کر لیتے تھے.
اور الحمدللہ مجھے یہ بڑی سعادت رہی کہ جس مکتب فکر کے بھی علماء سے کیا میں نے بڑی محبت سے پیش آئے. میں ایسے ناجائز بات نہیں کرتا کہ بھی فلاں نے میرے ساتھ, مطلب جس سے بھی میں نے کیا اتنے بڑھ چڑھ کے میرے سے نا محبت سے پیش آئے اور انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ میں سوالات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو حنیف قریشی صاحب سے بھی کافی بات چیت ہوتی رہی میری. اہل حدیث مکتبہ فکر میں چند بڑے علماء میں سے جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کا انٹروڈکشن کس سر اہل حدیث سے میں اگر آپ کو, اب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریکارڈ پہ کیونکہ باتیں آ رہی ہیں تو میں صاف بات کر دوں. جی بات کریں صاحب. سر مجھے جو بریلوی مکتبہ فکر ہے نا ان کے اوپر اور اہل تشیع کے اوپر تو کبھی بھی نا یعنی وہ نفرت نہیں تھی. سچی بات آپ کو بتاؤں, یعنی ان سے مجھے مطلب یہ تھا کہ جی چلو بریلویوں کے آن بھی یہ تھا کہ چلو یار شاید یہ تھوڑا سا اہل بیت کا نام کم لیتے ہیں یا نسبتاً, لیکن ان کا مجھے یہ پتا تھا بھی یہ ہے محبان اہل بیت ہی ہیں. تو جو دیوبندی مکتبہ فکر ہے نا ان کے متعلق بریلوی حضرات بعض گستاخانہ عبارات وغیرہ کا بڑا پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں جس میں کچھ صداقت ہوگی, خدا بہتر جانتا ہے. وہ ہے تو ہے, میں نے بھی لیکچر دیا لیکن آپ نے تو دونوں کو ہی برابر کر دیا. تو وہ ابھی پھر یہ تھا سر کہ میں نا ان سے تھوڑا سا بغض رکھتا تھا. اچھا جی دیوبند سے تو, لیکن اہل حدیث سے تو مجھے شدید بغض تھا. اچھا. اور اگر مطلب مجھے اگر اقتدار مل جاتا نا اس زمانے میں تو میرا یہ اندازہ ہے کہ میں ان کو اس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتا نا جیسے کہ خوارج کے ساتھ مولا علی پیش آئے, جیسے کوئی بادشاہ پیش آتا ہے. آپ خود سمجھ رہے یعنی مجھے اتنا بغض تھا. کیوں؟ اس کی ریزن سر یہ تھی کہ ایک عوام الناس میں ایک بات رائج تھی کہ یہ تو ہیں ہی پکے یزیدی ہیں, یہ پکے اہل بیت کے دشمن ہیں, یہ سادات کے دشمن ہیں, یہ جناب اپنا گستاخ رسول بھی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی مطلب علماء سے بھی میرا رابطہ رہا نا سید عظمت حسین شاہ گیلانی صاحب کو چھوڑ کر, کیونکہ عظمت گیلانی صاحب نے کبھی ایسی بات بھی نہیں کی, لیکن بعد میں جب ان سے رابطہ ہوا تو وہ بہت بڑے محقق ہیں اور بہت وسیع نظر آدمی ہیں. تو باقی سر میں نے جہاں پہ بھی سنا نا یعنی ان کا تو نام بھی جو ہے نا یعنی لوگ برداشت نہیں کرتے نا. جی ہم کو خود اس فیس سے گزرے ہیں. اور اسی طرح یعنی برادری میں بھی میں نے یہ چیز دیکھی کہ اگرچہ ہماری برادری بڑی لبرل ہے, یعنی میں بیسیکلی اپنے ننیال کی سائڈ کی بات کر رہا ہوں زیادہ, جو ددیال فیملی ہے اس کے ساتھ اتنا ہمارا تھا بھی نہیں, کیونکہ اپنی امیجیٹ ددیال جو فیملی ہے نا وہ نان پریکٹسنگ اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کی ہیں. جو ننیال فیملی ہے نا وہ ساری بریلوی ہے اور وہ بڑے یعنی لبرل قسم کے بریلوی ہیں. لیکن یہ جو اہل حدیث کا تو جب نام آتا ہے نا تو یعنی بعض بندے میں نے وہاں پہ بھی دیکھا کہ سیخ پا ہوتے دیکھے تھے, آگ لگ جاتی ہے. تو اہل حدیث میں کون سی ایسی پرسنالٹی ہے جو آپ کو تعارف ہوا؟ ظاہر آپ اہل بیت کی محبت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے کون سا ایسا بندہ ہے جس نے آپ کو ویری فرسٹ ٹائم انسپائر کیا؟ میں آپ کو سر اب تھوڑا کھل کے بتاؤں نا کہ کیسے ہوا. وہ ایسے ہوا سر کہ ایک ویب سائٹ تھی آنسرنگ انصار, یہ اہل تشیع کی مناظرہ ویب سائٹ ہے. تو مجھے سر جو پہلی مناظرہ ویب سائٹ سے ہوا نا تعارف وہ یہ ویب سائٹ تھی. ٹھیک ہے. پھر مجھے پتا چلا کہ اس کے رد عمل میں کچھ اہل سنت نے بھی بنائی تھی, یہ اہل حدیث ہوں گے, اس سے بھی تھوڑا پھر کمپیریٹیو اسٹڈی میں کرتا رہا. ٹھیک ہے. اچھا وہاں سے سر پھر جو سلسلہ بنا نا تو میرا ذہن جو تھا نا وہ تھوڑا کیا کافی حد تک وہ مجھے یہ علم و رجال کا اور ان سائنسز کا پتہ نہیں تھا, حدیث کے سائنسز کا. تو میں تو یہ سمجھتا تھا روایت آ گئی, ٹھیک ہے جی روایت آ گئی, یہ ہمارا یہی موقف ہے. تو اس پہ پھر میں نے یعنی مختلف لوگوں سے رابطے رکھے, لیکن میں نے یہ چیز دیکھی تھی کہ جو بھی بریلوی مکتبہ فکر کے بھی جو حضرات تھے نا وہ بھی بڑی شدت کرتے تھے یعنی اہل تشیع کے خلاف. ٹھیک ہے. تو میں کیونکہ اہل تشیع کی طرف کسی حد تک مائل تھا, کسی حد تک کافی حد تک مائل تھا. ٹھیک ہے. وہ پھر ایسے ہوا کہ جب میں بریلوی حضرات سے بھی رابطہ کرتا تھا نا, باوجود اس کے کہ یہ جو حضرات ہیں جو مسئلہ افضلیت کو زنی کہتے ہیں ان پر رافضیت کا الزام لگایا جاتا ہے, لیکن یہ حضرات بھی ان میں بھی بعض حضرات ہیں جو اہل تشیع کے بارے میں بڑے شدید قسم کے شدید ہیں, ظاہر ہے وہ اہل سنت ہی ہیں نا, وہ اہل الزام لگاتے ہیں. میں پھر یعنی وہی بات ہے کہ انسان کے جب دل میں کوئی خواہش ہوتی ہے, میں سوچتا تھا یار کوئی ایسا شخص بھی اہل سنت میں ہوگا کہ جو یہ اہل تشیع کے بعض کچھ نظریات کو اوپنلی سپورٹ بھی کرے. وہ پھر اس وقت نا مجھے ایک کلپ میں نے دیکھا, شاید کسی اہل تشیع نے شیئر کیا ہوگا, مفتی اسحاق مدنی یا مفتی اسحاق فیصل آبادی کے نام سے, مولانا اسحاق صاحب, وہ جی مولانا صاحب 28 اگست 2013 کو ان کی وفات ہوئی, جو فیصل آباد والے. جی جی علی بھائی. تو مفتی اسحاق صاحب کا وہ جو کلپ میں نے دیکھا نا شروع میں, وہ ان کا تھا کہ جس میں وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ اہل تشیع پہ جو فتوی کفر ہے نا یہ ثابت نہیں ہوتا. اچھا میرے لیے یہ نئی بات تھی, تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ بزرگ سے آدمی ہیں, یہ کہ پرانے وقتوں کے ہوں گے, فوت ہو چکے ہوں گے, اور میں یہ سوچ بھی نہیں تھا سکتا کہ اہل حدیث ہوں گے. اچھا سلفی کا مجھے پراپر کنسیپٹ نہیں تھا. وہ کہیں ان کی میں نے پھر ایک دو اور کلپس بھی انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ لی ہے نا, تلاش کر کے ڈھونڈ ہی لیے. جس وقت میں نے ان کے کلپس ڈھونڈے تو میرا بڑا ذہن پریشان ہوا, میں نے کہا یار ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں, وہ بھی مجھے پتا چلے ابھی اہل حدیث. اچھا حالانکہ توحید کے مسئلے میں وہ اہل تشیع کے بڑے سخت خلاف تھے. توحید کا جو مسئلہ تھا نا سر وہ میں آپ کو بعد میں تفصیل بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. توحید کا مسئلہ تو میں نے ڈسکس کبھی کیا ہی نہیں. ٹھیک.
میں تو زیادہ یہ حسینیت یزیدیت یہ مسئلے جو آپ کا یعنی انٹرسٹ تھا، جو اسپیسیفک یعنی اسپیشلٹی کہہ لیں کچھ، اچھا وہ میں کرتا رہا. تو مفتی اسحاق صاحب کے متعلق یہ پرابلم ہوئی، میں سمجھا تھا یہ وفات پا چکے. مجھے کسی نے فون بھی کیا، غالباً ایک دیوبندی صاحب تھے جو کسی طرح میری طرح کی سوچ کے مالک تھے شاید، تو انہوں نے غالباً بتایا تھا کہ جی اس طرح مفتی اسحاق صاحب تو زندہ ہیں. میں نے کہا جی میں نے تو سنا تھا کہ وفات پا چکے ہیں، ان کا تو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے فوت ہوئے ہوئے. انہوں نے کہا آپ نے غلط سنا ہے، کوئی اور مفتی اسحاق نہ ہو. وہ پھر میں نے انٹرنیٹ کے اوپر ایک کلپ تھا نا، جو ایک صاحب ہے میاں طاہر صاحب جو فتاوا آن لائن کیا کرتے ہیں آن لائن. اچھا میں نے اس نمبر پہ فون کیا، وہ ہوا میں تیر چلانے والی بات تھی. تو اب اس پہ میں نے فون کیا تو انہوں نے صاحب نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی مفتی اسحاق صاحب تو زندہ موجود ہیں، آپ کو کس نے بتایا فوت ہو گئے، آپ کی ان سے بات بھی ہو سکتی ہے. اچھا میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا جی ان سے بات بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا جی یہ آپ نمبر بھی لے لیں. انہوں نے مجھے فوراً نمبر بھی دے دیا. جب میں نے مفتی اسحاق صاحب کو فون کیا تو ان کا نمبر بھی پی ٹی سی ایل تھا. اچھا اس پہ تو کال پڑنے کا بھی مسئلہ نہیں تھا. وہ تو جناب میں نے فون کیا تو ان سے گھنٹوں پھر باتیں شروع ہو گئی. پھر میں نے ان سے ایسی ایسی گفتگو ہوئی کہ جو شاید کسی شخصیت سے بھی نہ کی جا سکتی ہو، کیونکہ آپ کو پتا مفتی اسحاق صاحب تو ایسی شخصیت تھے اوپن مائنڈ، بالکل ہی اوپن مائنڈ تھے نا. تو ان سے تو ہر مسئلہ ہی پھر میں نے ڈسکس کیا، یہ توحید والے مسائل اور یہ بدعت والے مسائل چھوڑ کے، کیونکہ یہ تو میں برداشت نہیں تھا کرتا. اچھا پھر مجھے مفتی اسحاق صاحب جو تھے نا، اچھا انہوں نے بھی نا غالباً دیکھا ہوگا کہ وہ میرے سے تھوڑے سے انسپائر بھی ہو گئے نا، کہ وہ بلکہ ایک آدھ ہماری فیملی میں ایک بزرگ ہیں جو بہت سخت قسم کے بریلوی ہیں، انہوں نے کہ ان کو پھر بعد میں فون بھی کیا جب میں نے مفتی اسحاق صاحب کے میسیج کو لوگوں کو فارورڈ کیا نا. تو یعنی آپ پھر مفتی صاحب کی فین بن گئے؟ جی میں ان کا فین بن گیا. تو انہوں نے پھر مجھے فون کیا، انہوں نے کہا یہ مفتی صاحب کے سے وہ شاعر ہے نا آپ، یہ یزیدی ہوگا، یہ حدیث بڑے شیطان ہے، یہ یزیدی ہوگا. میں نے کہا جی کیسے آپ کہہ رہی ہیں یہ بات؟ انہوں نے کہا جی یہ ڈرامہ کرتے ہیں، یہ جناب امام حسین کے دشمن ہیں، اور یہ ابھی انہوں نے ایک نیا ڈرامہ رچایا ہے کہ چلو لوگوں کو جناب عقائد خراب کرنے کے لیے نا، کہ چلو جی ہم حسینی بن کے تو یہ جو لوگ سادات کو خراب کریں. انہوں نے پھر مفتی صاحب کو کہیں فون بھی کیا، انہوں نے سیکھ صاحب ان کو ذلیل بھی کیا. انہوں نے کہا جی مفتی صاحب آپ نے ہمارا ایک بچہ گواہ کر لیا. انہوں نے کہا جی کون سا بچہ گواہ کیا؟ انہوں نے جی وہ جو علی الحسن نقوی ہے، علی الحسن نقوی ہے. انہوں نے کہا جی وہ اغوا تو نہیں کیا، وہ بچہ مجھے بڑا پیارا ہے، وہ بڑا ذہین بچہ. انہوں نے کہا ذہین ہے تو آپ نے اس کو پھانسا ہے نا اپنے جان میں، آپ اپنے عقائد اس کو کیوں نہیں بتاتے؟ آپ تو جناب یزیدی ہیں. تو مفتی صاحب صاحب نے کہا جی میں یزیدی ہوں تو پھر حسینی ہے کون؟ انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اہل حدیث کہاں سے جناب حسینی آ گئے؟ تو انہوں نے پھر کہا جی یہ پھر انہوں نے مجھے ایک دفعہ پوری تبلیغ کی. انہوں نے کہا جی آپ اس بندے سے ہوشیار رہیں، اہل حدیثوں سے دور رہیں، یہ آپ کو حسینی بن کے آپ جو ہے نا آپ کا عقائد تباہ کرنا چاہتے ہیں. پھر ایسے ہوا سر کہ میں اس طرف اہل حدیث مائل کیسے ہوا. اب میں آپ کو اصل بات بتاؤں، مفتی اسحاق صاحب نے ایک لیکچر دیا انٹرنیٹ کے اوپر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی تھے، ان کے والد جو تھے نا وہ آزر تھے. اچھا میں اس مسئلہ پر مفتی حنیف قریشی بریلوی صاحب جو ہے نا ان کی کتاب، اس میں بریلوی اور اہل تشیع کا موقف ہے کہ وہ والد ان کے تعارف تھے اور چچا جو تھے وہ موقف نہیں ہے، وہ بڑے اسٹرکٹ ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ ان کے ہاں یہ مسئلہ ہے، اور جو میرا تو یہ اور زیادہ مسئلہ اسٹرانگ تھا کیونکہ میں تو زیادہ ان حضرات سے تھا جو علم النصاب میں بھی دلچسپی لیتے تھے. ٹھیک ہے، ان حضرات کا موقف ہی کیا ہے کہ سادات کی جو پوری ہسٹری ہے نا اس میں کوئی کافر نہیں آ سکتا. تو اوپر جا کے کیا مسئلہ بنے گا؟ وہ تو نبی کے والد تھے، وہ تو یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ بیٹے تھے، وہ تو والد تھے، تو وہ تو ڈائریکٹ شجرے میں آتے. اچھا وہ پھر حدیث بھی وہ کہتے ہیں جی صحیح ہے کہ میں پاک رحموں سے پاک پشتوں سے پاک رحموں منتقل ہوا. اچھا وہ پھر مفتی اسحاق صاحب نے جب یہ بات کی نا تو میرا خون کھول گیا. سچی بات آپ کو بتاؤں، یعنی مجھے مفتی اسحاق صاحب سے اس دن نفرت ہوئی. میں نے کہا یار یہ سچ کہتے تھے ہمارے جو تھے نا کہ یہ مطلب ہے یہ انہوں نے چکر چلا رکھا ہے. یہ کیا بات ہے کہ جی امام حسین کے آپ اتنے عاشق ہیں تو جناب آپ حضرت ابراہیم کے والد کی گستاخی کریں. اچھا مجھے سچی بات ہے یہ مسئلہ تھا کہ شاید یہ گستاخوں کا ہی موقف ہے، صرف گستاخوں کا موقف ہے کہ یہ حضرت ان کے والد تھے. حالانکہ میں قرآن میں پڑھ چکا تھا کہ وہ لکھتا ہے، لیکن میں نے کہا یہ اب والا مسئلہ میں نے تشیع کے بھی دلائل پڑھے تھے. اچھا میں مفتی حنیف قریشی صاحب جو بریلوی مناظر ہیں بہت بڑے، ان کی میں تحقیق اس پہ پڑھ چکا تھا. تو میں نے پھر کیا کیا، میرا اس پہ خون کھول گیا. باوجود اس کے کہ مفتی اسحاق صاحب کی میں بڑی قدر کرتا تھا، ان سے میں پتہ نہیں سینکڑوں دفعہ کہ گھنٹوں کی کالیں بھی کی تھی میں نے ان کے ساتھ، لیکن مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے پھر فون کیا ایک دو علماء کو، یعنی کہ جو یہ مسئلہ وزیت کو ذنی کہنے والوں کو بھی کیا اور بریلوی وقت فکر والوں کو بھی کیا. میں کہا جی اس طرح ایک بزرگ ہیں اہل حدیث کہلاتے ہیں مفتی اسحاق صاحب، میں کہ انہوں نے بڑی سخت قسم کی میں نے کہ گستاخی کی ہے. کہ کیا کی ہے؟ میں کہا جی انہوں نے گستاخی کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ آزر جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے. کس نے کیا جی؟ میں نے کہا جی مفتی اسحاق صاحب نے. اچھا آپ ایسے کریں نا جی وہ تو بڑے محبانی والے بیت ہیں. میں نے کہا خاک محبانی والے بیت ہیں؟ میں کہ امام حسین کے اگر محب ہو جائیں اور میں کہ حضرت ابراہیم کے والد کو نعوذ باللہ کافر کہہ دیں، میں نے کہا کیا محب ہے؟ حضرت امام حسین سے تو زیادہ درجہ ہے ان کا حضرت ابراہیم کا، اور ان کے والد کی گستاخی. تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا جی میں آپ کا مناظرہ کراؤں گا اس مفتی صاحب کو. میں نے کہا آپ نہیں چھوڑنا. میں نے کہا اب میں نہیں چھوڑوں گا. میں نے ان کو میں نے کہا ساروں میں یعنی کہ شہرت دلائی. میں نے کہا میں ان کو نہیں چھوڑتا ہوں. میں نے کہا آپ ان کے ساتھ مناظرہ کریں ہی کریں. انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں جی لاہور میں فلاں مفتی صاحب ہوتے ہیں اس کی مسئلے پہ زیادہ تحقیق ہے، آپ ان کو فون کریں. میں نے مفتی خان محمد قادری صاحب میں نے ان کو فون کیا.
اچھا مفتی صاحب کو جیسے ہی میں نے فون کیا بڑے پیار محبت سے پیش آئی, ہاں جی شاہ صاحب یہ وہ. میں نے کہا جی بات یہ ہے, میں نے کہا آپ کہتے ہیں جی یہ اپنا یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا مفتی صاحب ہے فیصل آبادی, انہوں نے بہت بڑی گستاخی کیا میرا, تو میں نے کہا خون اس وقت کھول رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی کیا گستاخی کیا؟ میں نے کہا جی انہوں نے کہا جی آزر حضرت ابراہیم کے والد تھے, وہ آگے سے ہنسنے لگے. میں نے کہا جی ہنسنے کا مسئلہ تو نہیں, میں نے کہا یہ تو ان کے جناب علی دانت کھٹے کرنے کا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ کس نے کہا؟ میں نے کہا جی مفتی صاحب. کہتے ہیں وہ تو بڑے محب اہل بیت ہیں, میں ان کے لمرہ کی تقریر میں بھی گیا تھا. میں کہا خاک محب اہل بیت ہیں وہ. میں کہ امام حسین کا نام لیتے ہیں اور حضرت ابراہیم کے والد کو, میں نے کہا سارے انہوں نے ہمارا شجرہ جناب علی اور جا کے میں نے کہا, وہ کہنے لگے کہتے ہیں جی شاہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ دلائل تو دونوں طرف ہیں. میں نے کہا کیا دونوں طرف دلائل ہیں, ان کے پاس کون سی دلیل ہے, تو گستاخ لوگ ہیں. کہتے ہیں نہیں شاہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ایسی بات تو نہیں ہے, مطلب دلائل تو دونوں طرف ہیں. مفتی صاحب تو مبانی علی بیت ہیں, اگر انہوں نے بات کی ہے میں صرف تو انہوں نے بدنیتی کے تحت نہیں کی ہوگی. میں نے کہا بدنیتی کے تحت کی ہے, نیت اچھی کے تحت کی ہے, یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں. میں نے کہا مناظرہ رکھوانا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی دیکھیں جی چھوڑیں جی, ان کے ساتھ کیا مناظرہ کرنا ہے جی, وہ بڑے محب اہل بیت آدمی ہیں, چھوڑیں آپ اس مسئلے کو, بس ان کو ان کی تحقیق پہ رہنے دیں. آپ پھر اہل تشیع سے بھی, یہ تو بریلوی تھے, اہل تشیع سے بھی مولانا اسحاق صاحب کے خلاف کوئی بات ہوئی آپ کی؟ اہل تشیع سے سر بات چیت ہوتی تھی, لیکن وہ بھی ان کی بڑی ان کے. اچھا یہ شاہ جی کیا بات ہے کہ یہ سارے کے سارے علماء جب مولانا اسحاق صاحب کی باری آتی تھی جی یہ اپنا کانفیڈنس کیوں لوز کر جاتے تھے؟ ان کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے وہ کہتے تھے اتنے بڑے عالم ہیں بات ہی نہیں کوئی کر سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اس میں ایک اور مسئلے میں نا میری تحقیق ایک اور تھی ہوئی تھی کہ غالباً کوئی طواف کا مسئلہ تھا یا کیا تھا. اس میں میں نے ایک مفتی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھا تھا, میرے ذہن سے مسئلہ بھی نکل گیا. اس میں میں نے کراچی کے بہت بڑے مفتی اعظم ہیں, ایک تو منیب الرحمان صاحب ہے نا, یہ اس کیلیبر کے آدمی ہیں, بلکہ بعض اوقات وہ بھی ان سے پوچھ لیتے ہیں مسئلہ وغیرہ. تو وہ میں نے ان سے سوال کیا نا, تو انہوں نے مجھے کہا کہتے ہیں جی یہ مسئلہ ہے اس میں فلاں یہ وہ. تو میں نے مفتی صاحب سے کاؤنٹر آرگومنٹ وغیرہ کیے نا, تو وہ مفتی صاحب بڑے غصے میں آئے. انہوں نے کہا جی مفتی صاحب سے وہ بہت بڑے عالمی تھے, جو شامی صاحب تھے, امام شامی تھے. حدیث میں مفتی صاحب کہتا ہے کہ جی ان کا اتنا مقام نہیں تھا, صاحب سے زیادہ ہی عالم تھے. تو پھر میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی ان سے مناظرہ کریں آپ صاحب سے. میں نے کہا کیونکہ میرا پہلے بھی اتفاق ہوا ہے کہ میں ایک مسئلے میں میرا بڑا خون کھولا ہے, انہوں نے جناب میں نے کہا دھجیاں اڑا کے رکھی ہمارے مسئلے کی. اور میں نے کہا کہ وہ علماء کہتے ہیں جی بڑے محب اہل بیت ہیں. تو انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم کس طرح پکڑیں گے؟ میں کہا جی کس طرح؟ کہتے ہیں اس کے گلے میں تو تقلید کی رسی بھی نہیں ہے. کہتے ہیں ہم کس کا اس کے آگے والا پیش کریں گے, یہ تو بالکل آزاد ہے, غیر مقلد ہے. کہتے ہیں آزاد آدمی ہے, یہ تو ہم کہا کہ چلو کسی دیوبندی سے کریں, کسی بریلوی سے کریں, ایون کسی تاکہ ہم اس کو بتا سکیں کہ ہمارے بزرگ نے اگر کام ڈالا ہے تو آپ کے بزرگ نے بھی ڈالا ہے, اس کے آگے ہم کیا کریں گے. تو پھر وہاں سے میرا تھوڑا سا ذہن پلٹا کھایا. پھر میں نے مفتی صاحب سے نا ایک اور مسئلہ ڈسکس کیا. مفتی صاحب ایک اور مسئلے میں نا انہوں نے خطاب کیا تھا کہ یہ قبروں والے مسئلے میں کہ اونچی قبروں وغیرہ کی انہوں نے خلاف بات کی. اس پہ تو میرا پھر بالکل ہی آگ لگی. انہوں نے وہی بات کی ہوگی جو صحیح مسلم میں قبروں پہ مارتے مت بناؤ, قبروں کو وہ پھر میں نے مفتی صاحب سے جب پوچھا نا تو انہوں نے کہا کہتے ہیں جی اس پہ انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا. انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ جو ہے یہ پہلے بھی پیش آیا تھا. تو سعودی عرب کے جو بادشاہ تھے اس وقت کے, وہ خود درس حدیث دیتے تھے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کسی مکتب فکر سے بھی یہ ثابت کر دینا کہ یہ جو مسئلہ ہے نا یہ اونچی قبروں کا جواز ہے اسلام میں, تو میں سونے کی بنوا دیتا ہوں. اور انہوں نے کہا جی کہ دلیل جو بادشاہ صاحب تھے نا ان کا تو ظاہر مطالعہ تھا, یہ 4 مکتب فکر کا تھے نا اہل سنت کے, یہ اہل حدیث کا ہوگا, تو شیعہ کا تو نہیں تھا. تو مفتی صاحب نے مجھے ایک عجیب کنسیپٹ بتایا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, میرا ذہن اس حد تک ان چیزوں کی حمایت میں تھا نا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں جو محدثین ہیں کہ محدثین نعوذ باللہ نواسب ہوں. میں یہاں تک سوچتا تھا, کیا پتہ انہوں نے ایسی روایات ڈال دی ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب تمام تاریخ میں تمام مزارات بنتے رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے تمام اہل تصوف کے سلسلے رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب اس کے خلاف کوئی بات آ جائے. تو پھر میں نے ایک بات کی, اس میں جو تھے یہ مفتی صاحب نے آپ کو کوئی اہل تشیع کا حوالہ دیا. مفتی صاحب سے پھر میری بات ہوئی. میں نے کہا جی یہ کیا پتہ ایسی. انہوں نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ اہل تشیع کی طرف سے بھی تو کوئی روایت ملے نا. میں کہا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں اہل تشیع, انہوں نے مجھے کہا کہتے ہیں بیٹے میری بات یاد رکھنا, حوالہ میں بعد میں پیش کر دوں گا. اگر اہل سنت کے یہاں اتنی قبر کا جواز ہے نا اتنی اونچائی کا, تو اہل تشیع کے یہاں صحیح روایت سے اتنی قبر کی اونچائی کا رواج ہے, جواز ہے. اچھا یہ بات میرے لیے نہیں تھی. پھر میں نے کچھ اہل تشیع کی نا یعنی کہ اوتھینٹک کتب کا بھی مطالعہ کیا نا, یعنی وہ پوری کتب کا تو مطالعہ نہیں کیا, یعنی نیٹ کے اوپر تھوڑی مناظرانہ اہل سنت کی ویب سائٹ دیکھی جو اسلام از ٹروتھ اور اس قسم کی یو پنکچرڈ دی آرٹ وغیرہ جیسے آنسرنگ ڈائشنس آر تھی, وہاں پر اس قسم کے حوالہ جات ملے جو کہ بقول شیعہ محدثین کے ان کے سند صحیح ہیں. اچھا پھر اس وقت خیر مجھے اتنا سند کا کنسیپٹ نہیں تھا, لیکن اتنا تو میں سمجھ گیا کہ چلو شیعہ بھی محدثین مانتے ہیں اس کنسیپٹ کو. اچھا میں پھر بڑا پریشان ہوا. پھر آہستہ آہستہ نا میں تھوڑا سا اس طرح مائل ہونا شروع ہوا. پھر ایک دفعہ مفتی صاحب کا ایک کلپ, لیکن ابھی تک بھی میں کوئی اہل حدیث کو یعنی اچھا نہیں سمجھتا تھا, بس تھوڑا سا میرا کنسیپٹ چینج ہونے شروع ہو گئے تھے ہلکے ہلکے. پھر میں ایک دن مفتی صاحب کی ایک میں نے ویڈیو کلپ دیکھی نا, اس کے نیچے
انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کا جو ہے نا کوئی کلپ کسی بندے نے لگایا ہوا تھا میرا کلپ جی. اچھا اس میں مصیبت یہ تھی کہ ایک تو آپ کے نام میں مرزا جو آتا ہے نا اس سے پہلے تو مجھے یہ ہوا, میں نے کہا یار یہ کہ مرزائی قادیانی نہ ہو. ٹھیک ٹھیک, مطلب ہمیں تو سچی بات ہے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو یہ بھی سوچتے تھے کہ پتہ نہیں, لیکن اتنا مجھے پتا تھا کہ بھی مرزا کوئی ذات ہوتی ہے, لیکن میں نے کہا یہ کہ مرزائی نہ ہو نا. تو پگڑی بھی آپ سفید کلر کی پہنتے ہیں, وہ بھی شاید سفید ہی پہنتے ہیں, کوئی ایسا کوئی سلسلہ. میں کالی بھی پہنتا ہوں جناب, دونوں. نہیں میں نے تو آپ کی کلپ تو ایک ہی دیکھا. اچھا میں خوفزدہ سے ہوا, میں نے کہا یار چھوڑیں یار. پھر مجھے پتا چلا جی سلفی آپ کو کسی جگہ لکھا. جب سلفی میں نے سنا نا, میں کہا حدیث, میں کہا چھوڑو یار, پہلے مفتی صاحب صاحب کو دیکھا تو وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں, تو پہلے ان سے محبت ہی, میں ان سے چڑ رہا ہوں ہلکا ہلکا اس مسئلے میں, تو ان سے رابطہ نہیں کروں. ٹھیک ہے, یہ زیادہ ہی نہ کہ بدتمیز ہوں. وہ پھر میں نے جناب ایسا ہی ہے. اچھا میں نے پھر کیا کیا کہ آپ کو تو میں نے وائڈ ہی کیا. ٹھیک ہے. پھر ایک دن نا میں نے سوچا, میں نے کہا چلو یار حسینیت یزیدیت والا مسئلہ یار کھول ہی لوں. اچھا میں نے وہ ڈرتے ڈرتے کھولتا کیوں نہیں تھا, میں نے کہا یار یہ نہ ہو کہ اس بندے نے یزید کے حق میں نہ کہ دلائل دی ہوں. اچھا وہ جو مسئلہ 61 ہے حسینیت. اچھا میں نے یہ سمجھا, میں نے کہا حسینیت یزیدیت کا جو مسئلہ ہے نا اس میں شاید آپ نے یزید کی وکالت کی ہوگی. اچھا میرا کنسیپٹ یہ تھا, کیونکہ مفتی اسحاق صاحب کا تو جب کلپ چڑھتا تھا اس میں لکھا ہوتا ہے مفتی اسحاق صاحب امام ابن تیمیہ کا رد کرتے ہوئے, مفتی اسحاق صاحب اہل تشیع کا دفاع کرتے ہوئے, مفتی اسحاق صاحب یہ ثابت کرتے ہوئے کہ جی اہل تشیع ہمارے بھائی ہیں, مفتی اسحاق صاحب یہ ثابت کرتے ہوئے کہ جناب یہ عقیدہ جناب علی یزید جو تھا اس کے خلاف محدثین کے اقوال ہیں. تو آپ کا تو موقف لگا تھا جی حسینیت یزید کا تحقیق کی جائے گا. تو میں نے کہا آپ نے تحقیق کیا کرنی ہے, آپ حدیث آپ نے تحقیق ثابت کرنی ہے کہ یزید تو جناب علی امام اہل سنت ہے نعوذ باللہ. تو میں نے جناب آپ کی نفرت میں سچی بات آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہوں, آپ کی نفرت سے میں نے جناب وہ کلپ ہی نہیں کھولا. پھر میں نے بہرحال کچھ عرصے بعد میں نے کہا چلو یار کھول کے تو دیکھوں یار کہ اس نے کہا کیا ہے, اس کا پھر بندوبست کرتا ہوں. میرے پاس تو ہے نا شیعہ کے بھی مناظر اور بریلویوں کے بھی اور جناب سارے, اس کا میں بندوبست کر دوں گا اگر یہ ایسا ہوا تو. ٹھیک ہے. تو پھر جناب میں نے جب آپ کا کلپ سنا میں بڑا متاثر ہوا. آپ نے سارے دلائل دیے تھے, مفتی صاحب صاحب دلائل دیتے تھے لیکن وہ ریفرنسنگ تو نہیں تھے نا کرتے. میں تو انٹرنیشنل نمبر. اچھا مجھے پھر ریفرنسنگ جب آپ کی میں نے سنی نا, میں سچی بات ہے پریشان ہوا. میں نے کہا یار کیا سنت کی احادیث اس قسم کی موجود ہے واقعی. اچھا وہ پھر یہ مفتی صاحب صاحب سے ہم نے سنی تو تھی, لیکن یہ تو مطلب آپ تو بہت ہی زیادہ ڈیپتھ میں ریفرنسنگ کرتے تھے نا. اچھا پھر میں نے آپ سے لیکن ٹیلی فونک رابطہ نہیں تھا ہوا. پھر مجھے نا آپ کی ای میل ایڈریس پہ میں نے رابطہ کیا پہلی دفعہ. ایک دفعہ مجھے ای میل آئی تھی, بڑی لمبی سی ای میل آئی تھی. تو آپ بولی بھائی جس وقت میں نے ای میل کی, پھر آپ نے نا مجھے اپنا نمبر دیا یا غالباً مجھے پہلے آپ کی کسی جگہ سے نیٹ نمبر مل گیا تھا. پھر میں نے آپ سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا. اچھا آپ سے ٹیلی فون پہ جب میں نے رابطہ کیا نا, پھر میں نے حسینیت یزیدیت والے مسئلے میں آپ سے تحقیق نہیں کی. میرا کنسیپٹ یہ تھا کہ میں نے آپ کو جھوٹا ثابت کر دینا ہے کہ جناب آپ کے یہ جو موقف ہے نا یہ جناب توحید والا, کہ جناب آپ کہتے ہیں جناب علی کہ یہ ساری امت ہی جناب علی نعوذ باللہ گمراہی پہ چڑھی ہے. کیونکہ حسینیت والے لیکچر میں میں نے یہ ثابت کیا کہ یہ علی مدد کہنا شرک ہے. جی وہ پھر میں نے کہا جی کہ میں ان کا ذرا بندوبست کروں گا, کیونکہ میں دلائل تو الحمدللہ میرے پاس تمام مقاصد فکر کے تھے اور جھوٹے سچے سارے ہی تھے. وہ جناب پھر میں نے بڑے بڑے مناظرین سے ساروں سے رابطے کر کے نا پھر آپ پہ چڑھائی کی نا. تو آپ کو یاد ہوگا میں 2-3 مہینے آپ کے ساتھ بڑے مناظرے کرتا رہا. آپ موقف کہیں چھڑتے تھے, میں جناب بات کو کہیں لے جاتا تھا کھینچ تان کے. اور پھر میں نے کیا کیا کہ آپ زور دیتے رہے جی میرا لیکچر فلانا سنے فلانا. میں پھر کہتا تھا, میں کہتا ان کا لیکچر سننا ہی نہیں, ان کا لیکچر سننا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ جناب میں, لیکن پھر آپ نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے بڑی نا جس وقت نا وہ ایک عجیب سی دلیل دی آپ نے جب نماز کے طریقے والا مسئلہ آیا نا تو آپ نے رفع یدین والی بات کی. جی ہاں جی. تو میں نے کہا جی رفع یدین والا مسئلہ تو آپ لوگ کرتے ہیں, تو پھر یہ آپ نے کہا جی اس پہ سنت اہل تشیع کا اجماع ہے. اچھا یہ اس طرح اس مسئلے کو پہلی دفعہ میں نے ہینڈل ہوتے دیکھا, کیونکہ میرا کنسیپٹ یہ تھا کہ اہل سنت کا یہ ساروں کا اجماع ہے. اہل تشیع کے بارے میں تو میں سچی بات ہے میں تو یہ کہتا تھا نا جی چلو ان کا تو اتنا کبھی ان مسائل کو ان کے ڈسکس ہی نہیں کیا, نماز والا مسئلہ, ان سے تو دیگر ہی مسائل ڈسکس ہوتے ہیں. تو جب آپ نے یہ بات کی میرے لیے نرالی بات تھی کہ میں تو کہتا تھا جی یہ تو ہمارا تو متواتر مسئلہ ہے, ہمارا اجماعی مسئلہ ہے. یہ کہاں سے جناب علی نے دعویٰ پیش کر دیا کہ جی یہ رفع یدین کرنے پہ اجماعی امت ہے. ہم نے تو ایسے 10 بندے نہیں دیکھے, 10 کے ایک بندہ نہیں دیکھا, پوری فیملی میں نے نہیں دیکھا آج تک سوائے حنفیوں کے, باقی سب کا اتفاق ہے اہل سنت اہل تشیع. لیکن ہم نے تو کبھی یہاں بندہ ہی نہیں دیکھا, ہم نے کوئی مالکی کو نہیں دیکھا, املی نہیں دیکھا, ایون اپنی جو امیجیٹ فیملی اس میں نے جعفری کو نہیں دیکھا, تو باقی کیا دیکھنا تھا. وہ جناب میں بڑا حیران ہوا اس مسئلے پہ. پھر میں نے بڑا ہمت کی, میں نے آپ کا لیکچر سن لیا. میں کہا چلو یار اس کا توحید والا اور بدعت والا نہیں دیکھتے, نماز تو دیکھ لیں, نماز میں کیا مسئلہ ہے, 70-20 مسئلہ جی میں نے آپ کا وہ دیکھ لیا. بلکہ میرے ساتھ تھوڑی فیملی بھی تھی, وائف بھی تھی, میں نے اس کو بھی کہا, میں نے کہا جی چلو سنو یار یہ لڑکا ہے بڑے اچھے دلائل وغیرہ دیتا ہے, تو میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ بیمان آدمی تو نہیں ہے, ویسے بڑا کٹر قسم کا بھابی ہے, تو وہ اس کا بندوبست کر لوں گا میں. لیکن یہ ہے کہ چلو اس کی نماز والے دلائل دیکھ لیتے ہیں نا کہ جھوٹ بولا ہے اس نے کہ نہیں. میرے بھی بڑے بڑے مناظرین سے رابطے ہیں, ایسی بات نہیں. وہ جناب پھر میں نے جب آپ کے دلائل سنے نا تو اس میں تو کوئی ایسا بات ہی نہیں تھی کہ جس میں میں کوئی دلیل دوسری مانگتا کسی سے, آپ نے کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی. اچھا وہ میں سچی بات یہ ہے کہ جس وقت میں نے آپ کا وہ لیکچر سنا نا تھا تو میں حق پرست تھی شروع سے نا,
تو وہ سننے کے بعد نا میرے ضمیر نے، میرے دل نے بتا دیا کہ یار یہ بندہ جھوٹی بات نہیں کر رہا. یہ اگر اہل سنت کا مسئلہ ہے نا تو پھر اہل سنت کی جو کتابیں ہیں نا، جو صحیح حدیث کی مستند کتابیں ہیں نا، اچھا میں آپ کو بتاؤں ایمانداری سے کہ میں کوئی اتنی زیادہ ان کے مستند ہونے کا قائل نہیں تھا. یہ اہل تشیع کی مناظرہ کتابیں پڑھ کے، یہ بھی میں آپ کو بات آج ریکارڈ پہ لے ہوں. یعنی آپ سے بات کرتے وقت تک بھی میرے دل میں یہ کوئی محدثین کا کوئی اتنا کنسیپٹ کلیئر نہیں تھا کہ یہ نواسب تھے یا کوئی دشمنانی والے بیعت تھے، انہوں نے روایتیں چھپائی ہیں، کیا چکر تھا یہ. اور میں نے بڑے بڑے علماء کے بھی اس قسم کے ذہن میں ڈاؤٹس دیکھے ہیں. ڈاؤٹس کمنٹس تو نہیں کرتے، ڈاؤٹس میں نے دیکھے ہیں کہ محدثین نے روایتیں چھپائی ہیں. اچھا وہ میرے ذہن میں یہ تھا. لیکن پھر میں نے سوچا، میں نے کہ یار اگر اہل سنت عام ہے، میں تو ہوں یا نہیں ہوں، لیکن میں کہ اگر اہل سنت عام ہے تو پھر میں نے کہا یہ کیا چکر ہے یار، یہ تو پھر یہ جو دلائل دے رہا ہے اس کے بعد تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا. پھر میں نے سوچا، میں نے کہا یار اور سارے دلائل بنیادی بخاری اور مسلم سے. سنیں، پھر میں نے دوسری بات سوچی، میں نے کہا یار یہ تو پھر اہل تشیع کا کیا پتا کوئی روایتیں انہیں کی ٹھیک ہوں. پھر میں نے کہا اہل تشیع تو پہلے یہ کر رہے ہیں، رفع دین کر رہے ہیں. اچھا میں پھر بڑا پریشان، میں کہا پھر ہمارے پاس روایت رہتی کیا ہے جی. اچھا پھر میں نے یہ سوچا، میں نے کہا نہیں یار یہ مسئلہ گڑبڑ ہے ہمارا. میں نے کہا یہ زیادہ صحیح روایت جو ہے نا پھر یہی ہے اس کی. اگر جو مفتی اسحاق صاحب جو تھے نا وہ اس مسئلے میں بہت اوور لبرل تھے لیکن خود کرتے تھے. اور جب میرا انٹرویو ہوا نا، میں شادی آپ کو بتاؤں جی، میرے انٹرویو میں بھی وہ ذرا لبرل ہوئے. وہ 40 کوسچن ود مولانا اسحاق. جب میں نے ان کو کہا کہ عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ کنکریاں مارتے تھے جس جز رفع الیدین میں امام بخاری نقل کیا ہے، جو رفع الیدین نہیں کرتا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں ہاں بیٹا بات تو یہ ہے کہ نماز کا طریقہ تو رفع الیدین صحیح ہے. جی جی. پھر وہ بیک فٹ پہ ہو گئے تھے اسی انٹرویو میں. اچھا لیکن وہ پھر ایسے ہوا نا کہ پھر میں نے یہ سوچا، میں نے کہا یار اب اگر میں رفع الیدین نہ کروں نا تو میرا دل تو اس بات کا قائل ہو چکا ہے کہ یار یہ دلائل انجیل سب کے ٹھیک ہے. پھر میں نے کچھ علماء سے، آپ کو پتہ ہے میرا تو رابطے مناظر حضرات سے رہا ہے، پھر میں نے ان سے پوچھا بھی نا کچھ مسئلے، اور پھر انہوں نے علم الرجال وغیرہ سے تھوڑا بہت آگے پیچھے کیا کرایا. لیکن پھر میں نے ان سے ایک ہی بات کی، میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں کہ مطلب بخاری مسلم پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ نہیں. تو کچھ حضرات تو ایسے ہیں نا کہ جو کر بھی جاتے ہیں نا تھوڑا سا، لیکن میجارٹی تو، لیکن وہ پھر آپ کو پتہ ہے وہ اتنے بڑے مناظر ہوئے ہے بھی نہیں. جو بڑے بڑے مناظر ہیں مثلا اب یہ آپ دیکھ لیں کہ جو ہے یہ اشرف سیالوی صاحب ہیں، مطلب ہے یا یہ اپنے جو ہیں جیسے غلام رسول سعیدی صاحب بہت بڑے محقق ہیں، یا جو یہ حنیف قریشی صاحب ہیں، عباس رضوی صاحب ہیں، عرفان مرجی صاحب سے تو خیر رابطہ کبھی نہیں ہوا، لیکن وہ بھی آپ دیکھ لیں اشرف حسین جلالی صاحب وغیرہ کا جو سارا گروپ ہے، بہت بڑے جو بریلوی مکتب فکر کے بہت جیت ترین علماء کرام ہیں، میں بڑا ان کا احترام کرتا ہوں آج بھی. تو ان تمام حضرات کا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ یعنی یہ ابو داؤد صادق رضوی صاحب ہیں جو بہت سختی کے ساتھ مذہب کے امام احمد رضا پہ کاربند ہیں. تو ان تمام کا تو پھر موقف یہی ہے نا کہ مطلب امام بخاری کا تو گستاخ کا تو اہل سنت تو نہیں نہ کر جانتے، نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ پھر میں نے یہ کہا، میں نے کہا یہ پھر مطلب میں نے سوچا، میں نے کہا یہ تو پھر بات نہیں بنتی. اور یہ بات بھی ثابت آپ نے کر دی کہ جناب امام بخاری کا تو، اچھا یہ علیحدہ بحث ہے کہ صحیح موقف کیا ہے، یہ بات تو البتہ ثابت ہے کہ امام بخاری کا تو موقف یہی تھا. پھر میں نے سوچا، میں نے کہا جی یہ تو پھر میں تو کروں گا یہ کام. اچھا پھر میں بڑا پریشان ہوا. میں نے یہ سوچا، میں نے وائف سے بھی ڈسکس کیا، میں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اہل تشیع کے اندر ہوں نا تو پھر بھی اتنی پرابلم نہ بنے. میں نے کہا میری تو پرابلم یہ ہے کہ میرا تو اٹھنا بیٹھنا تمام جو ہے نا یعنی ان سادات کے ساتھ ہے کہ جو اہل سنت بھی کہلاتے ہیں، مسئلہ افضلیت کو زنی ضرور کہتے ہیں لیکن کہتے خود کو اہل سنت والجماعت ہیں، اور حنفی بھی ہیں اور رفع الیدین نہیں کرتے، اور بڑی سختی کے ساتھ حنفی ہیں، حنفیت پہ بڑے سخت ہے وہ، بہت سخت. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا پریشانی بن جائے گی. میں نے کہا میرا تو اٹھنا بیٹھنا سارا ان کے ساتھ ہے، اہل حدیث کے ساتھ تو میری مطلب محبت کا تعلق ہی نہیں ہے. اور آج دن تک بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میرا زیادہ اٹھنا بیٹھنا یہ علم الانصاف وغیرہ کی وجہ سے زیادہ اہل حدیثوں میں تو اکا دکا لوگوں کے ساتھ ہے، اہل تشیع کے ساتھ اور بریلوی مکتب فکر کے ساتھ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا میرے تو بہت پریشانی بن جائے گی، میں تو ان کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا. اب عظمت گیلانی صاحب کی مسجد میں جاؤں گا تو میری تو میں کس طرح نماز پڑھوں گا وہاں پہ. پھر میں نے سوچا، میں نے کہا جی میں اپنی فیملی میں جاؤں گا، ہر بندہ مجھے دیکھ کے کہے گا یہ کیا کر رہا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کافر ہو گیا ہے، کیا ہو گیا اس کو. اچھا پھر میں بڑا پریشان. میں نے کہا سسرال میں جاؤں گا جہاں پہ میں نے کہا وہ سارے حیران ہوں گے، ننیال میں جاؤں گا حیران ہوں گے، ددیال میں جاؤں گا حیران ہوں گے، دفتر میں جاؤں گا حیران ہوں گے. تو میں تو بڑا پریشان. پھر میں نے کہا جی اللہ کا نام. پھر آپ سے میری بات ہوئی، آپ نے کہا شاہ جی تسی حسین سوکھا دے نہیں. پھر آپ کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی. پھر میں نے شروع کر دیا. پھر میں نے جب یہ کام شروع کیا نا بس اس کے بعد پھر آہستہ 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 نا پھر میں صرف آتا گیا. اچھا پھر آپ نے نا پھر آپ سے میری بڑی بحثیں ہوئی علم الرجال وغیرہ میں نا. علم الرجال کے تو خیر مجھے سچی بات پتہ نہیں، میں روایتوں کے آپ کے اوپر بمبارڈمنٹ کرتا رہتا تھا. تو آپ نے پھر مجھے یہ کنسیپٹ بتایا. آپ سے پہلے ایک دفعہ مفتی اسحاق صاحب نے مجھے یہ بات بتائی تھی. مفتی اسحاق صاحب کے ساتھ ولی بھائی میری ایسی ڈسکشن ہوئی ہے جو آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوئی. جی جی مجھے پتہ ہے. میں نے مناظروں کی جو سخت ترین ویب سائٹ ہیں جن میں سچ جھوٹ کے پلندے مکس ہوئے ہیں وہ میں ان کے سامنے پیش کرتا تھا. ان کی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اتنی ان میں ہمت تھی نا کہ وہ یہ میری باتیں برداشت بھی کرتے تھے اور اتنا وقت بھی دیتے تھے.
شاید آپ بھی اتنا نہ دیں. ظاہر ٹائم قیمتی ہوتا ہے. تو پھر آپ کو ان کی وائف سے جھڑکیاں بھی کھانی ان سے بڑی جھڑکیاں بھی پڑی. وہ بغیر بعد میں انہوں نے بڑی محبت سے مجھے فون بھی کیا میرے بیٹے کی پیدائش میں. نے کہا مجھے بڑی خوشی ہے کہ چلو آپ کے گھر بیٹا ہوا نا. تو شیخ زبیر لزئی صاحب سے میں آپ کو بتاتا ہوں نا, تو وہ ایسے ہوا آپ سے بھی پہلے نا مفتی ساق صاحب نے ان کا ذکر کیا تھا. کن کا؟ شیخ زبیر صاحب. جی زبیر صاحب کا. انہوں نے اچھا میں نے ایک زبیر کا نام سنا ہوا تھا لیکن وہ غالباً ایک اور اہل حدیث زبیر ہے. ہاں جی ایک اور اہل حدیث ہے. اچھا میں نے نا لیکن زبیر علی زئی نام سنا ہی نہیں تھا. اچھا پتہ نہیں کیا وجہ تھی اس مسئلے کی کہ کیسے رہ گیا, لیکن مطلب میں نے کبھی ان کا نام نہیں تھا سنا. تو میں نے مفتی ساق صاحب نے ایک دفعہ نا کوئی ایسی بات کی نا میرے جواب میں کہ بیٹے یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے, اس کا راوی فلانا. میں نے کہا جی یہ آپ کو الہام ہونا ہے کہ جی روایت ثابت نہیں. میں کہا یہ تو وہی بات ہے اپنے مطلب کی. انہوں نے کہا بچے ایسی بات نہیں ہوتی. اس طرح کہتے ہیں دنیا کی ہر کتاب ثابت ہو جائے گی. اس طرح تو انہوں نے کہا قرآن مشکوک ہو جائے گا. اس طرح تو انہوں نے کہا جی مرزیوں کا کیا جواب ہے, اس طرح پرویزیوں کا کیا جواب ہے, فلانوں کا کیا جواب ہے, اس طرح تو سنی شیعوں کا کیا جواب دیں گے, شیعہ سنیوں کا کیا دیں گے. میں نے کہا جی یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے, روایتوں میں کہا ہماری کتابوں میں روایتیں نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی ہماری کتابوں میں روایتیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ روایتیں صحیح بھی ہیں, بلکہ وہ تو بخاری مسلم کے بارے میں بھی سخت تھا. ان کا موقف اس بارے میں تھوڑا سا سخت تھا اکا دکا روایات کے متعلق ہے نا. وہ کہتے تھے کہ اس کو بھی ہم اس طرح قرآن کے برابر نہیں کرنا چاہیے. قرآن کے برابر تو کوئی نہیں لیتا, بل اختلاف ہے. تو شیخ زبیر صاحب کا تعلق مولانا نے کیا چلوایا. اچھا وہ انہوں نے مجھے کہا کہتے ہیں جی یہ علم الرجال بیٹے ایک ہوتا ہے. میں کہ علم الرجال پہلے تو کہنا بھی مشکل ہے اس کو عام بندے کے لیے. میں کہ جی علم الرجال کیا سائنس ہے, یہ میں نے آپ نام ہی نہیں سنا. انہوں نے کہا بیٹے یہ علم الرجال ہی وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے روایات کو پرکھا جاتا ہے, ورنہ تو دنیا کی ہر جھوٹ سچ بات آپ کو ماننی پڑ جائے گی. اور انہوں نے کہا جی یہ تو باقی تو چھوڑ دیں, یہ تو آپ مستشرقین کا, یہ جو اورینٹلسٹ ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے اور یعنی کہ اسلام پہ تحقیق کرتے ہیں, اور یہ دریوں کو آپ کیا جواب دیں. میں کہا جی یہ تو میرے اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ بھی اعتراضات بڑے علمی قسم کے کرتے ہیں, تو آپ روایات سے کیسے جان چھڑائیں گے پھر اگر آپ سندے نہ پرکھیں. تو میں نے کہا جی یہ کون سا فن ہے. انہوں نے کہا بیٹے یہ کرتا تو میں بھی ہوں, میرے پاس ایک ایک کتاب پر حاشیے لگے پڑے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہتے ہیں کہ اس وقت اس فن کا جو صحیح بادشاہ ہے نا اسی قسم کے ان کے الفاظ. انہوں نے کہا جی وہ حافظ زبیر علی زئی ہے. میں کہا جی حافظ زبیر علی زئی ہے. اچھا میرا کنسیپٹ یہ تھا کہ اہل حدیثوں کے نا کوئی مرکز میں ہوں گے, کوئی لاہور ہوں گے, کراچی ہوں گے, پنڈی ہوں گے, ایسی جگہ ہوگی. میں کہا کدھر ہے, کہتے ہیں ہزرو. میں کہا ہزرو کدھر ہے, کہتے ہیں جی اٹک میں. اچھا میرے ذہن میں کیا آیا, میں نے کہا جی ہزرو میں جو بندہ بیٹھا ہوگا وہ کتنا کو عالم. اچھا وہ میں نے کہا جی یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں اسحاق صاحب. تو کہنے لگے جی کہ نہیں بیٹے وہ بڑے عالم ہیں. تو میں نے کہا جی آپ کون سے رابطہ, کہتے ہیں جی ہمیں تو انہوں نے کافر ہی بنایا ہوا ہے بیٹے, جیسے ان کا سٹائل تھا, ہمیں تو انہوں نے کافر ہی بنایا, ان تک جو رپورٹیں پہنچی تھی. میں نے کہا ہیں جی, میں نے کہا کیا مطلب, پھر بھی آپ تعریف کرتے ہیں. میں نے کہا وہ یزیدی ہیں, کہتے ہیں نہیں جی نہیں یزیدی نہیں ہے, وہ حسینی ہے بہت سخت قسم کے, انہوں نے بڑا امام حسین کی بڑی وکالت. میں نے کہا جی یہ حسینی بھی ہیں تو پھر آپ کے مخالف کس مسئلے میں. وہ کہتے ہیں جی بس ان کے کچھ ان تک کچھ اطلاعات میرے خلاف کچھ ایسی پہنچی تھیں, بعض مسائل میں ان کا تھوڑا اختلاف ہے, یہ وہ سارا. تو میں نے کہا جی ان سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا آپ کے پاس ان کا رسالہ نہیں آتا. میں کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا نام ہی ان کا زندگی میں پہلے جب آپ سے سنا ہے, تو رسالہ میرے پاس کہاں سے ان کا آنا. کہتے ہیں بیٹے ان کا رسالہ لگواؤ, ان کا رسالہ لگواؤ, ان کے رسالے میں سارا علم بھی اس میں چھپا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس قسم کے انہوں نے الفاظ کہے نا. اچھا میں پڑھا, میں کہا جی وہ کہتے ہیں انہوں نے میرے خلاف رسالے میں پورا لکھا ہوا ہے. میں کہا جی انہوں نے آپ کے خلاف رسالے میں پورا لکھا تو آپ مجھے کہہ ان کا رسالہ لگواؤ. انہوں نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ ہمارا بھائی ہے, اختلاف ہے, علم اختلاف اپنی جگہ ہے, ہمیں بے شک کافر بھی کہہ دیں لیکن ہم اس کے علم کی قدر کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا میں نے پھر کہا, میں نے کہا چلو جی میں نے کہا ان سے بھی دیکھ لیں گے رابطہ. پر میں سچی بات ہے بھول بھلا گیا, مجھے ان کا نام بھی بھول گیا. پھر آپ سے جس وقت رابطہ ہوا نا, آپ نے بھی ایک دفعہ اسی قسم کی بات کی نا, تو آپ نے پھر مجھے بتایا جی کہ آپ ان سے رابطہ کریں. میں نے کہا جی مجھے پہلے بھی اسحاق صاحب نے ایسی کوئی بات کی تھی, تو میں نے کہا جی وہ ہے کون ہے. تو آپ نے بتایا جی کس طرح وہ محدث ہیں بہت, میں بھی ان کے ساتھ بڑا افیلیٹڈ رہا ہوں. اور یہ جو 50 حدیث والا مسئلہ ہے آپ کا, 50 ہی ہے نا حدیث, جی 50 ہی. اب تو آپ نے شاید اور بھی تھوڑی گٹی کر لی, پہلے 40 یا 50 ہو گئی. تو آپ نے اس میں کہا جی کہ اس کی پروف ریڈنگ بھی انہوں نے کی ہے. اچھا میرے لیے یہ بڑی بات جو تھی نا یہ خوشی کا باعث تھی کہ یار چلو کوئی ایسا شخص ملا کہ جو تھوڑا سا اسماء الرجال کی میں نے بڑا نام سنا تھا. اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں, جو انٹرنیٹ کے اوپر نا ایک اہل تشیع کے مناظر ہیں نادر زویری, جو اہل سنت کو بھی بڑا زبردست اسماء الرجال سے رگڑا لگاتے رہتے ہیں, اور اہل سنت کو کم لگاتے ہیں, اہل تشیع کو زیادہ لگاتے ہیں, جو غالی گروہ ہیں ان کے. تو وہاں سے مجھے نا یہ اسماء الرجال کا کنسیپٹ پتہ چلا تھا, یعنی مجھے اسماء الرجال کا کنسیپٹ شیعوں سے زیادہ پتہ چلا. اچھا اس کے بعد پھر مجھے اہل سنت کی جو ویب سائٹ تھی نا مناظرے کی, جہاں وہ پھر اہل تشیع اور روایات پیش کرتے ہیں نا, تو اہل سنت نے بھی اسماء الرجال سے ان کا رد کیا ہوتا تھا. اچھا مجھے کنسیپٹ یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو چکا تھا, لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں تھا مل رہا مجھے کہ جس سے میں رابطہ کروں. آپ نے بھی صاحب ہاتھ کھڑے کر دیا, آپ نے کہا جی میری فیلڈ آف اسپیشلائزیشن نہیں ہے. تو اسحاق صاحب نے یہ تو نہیں کہا میری فیلڈ آف اسپیشلائزیشن نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا جی میں نشانات وغیرہ لگائے ہیں, لیکن اس کام کا بہت زیادہ جو گہرائی میں جاتا ہے وہ زبیر ہی جاتا ہے, جو ایک سند کھولتا ہے. تو وہ پھر زبیر صاحب سے آپ نے مجھے نمبر دیا, میرا رابطہ ہو گیا.
اچھا میں نے ان کو گھبراتے گھبراتے فون کیا, میں نے کہا جی محدث ٹائپ بندے ہوں گے, پتہ نہیں کوئی لفٹ کراتے بھی ہیں کہ نہیں. درویش آدمی. اچھا پھر میں نے ان کو جب فون کیا تو مطلب آج سے ہی زیادہ سادے آدمی, تو سادے آدمی, انہوں نے پھر میرے ساتھ بات چیت شروع کی. اچھا میں ان سے بات چیت کرتے تھوڑا گھبراتا بھی تھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے میرے سوالات بڑے سخت ہوتے تھے, بڑا ورانا ہوتے تھے. بعض اوقات ایسے ہوتے تھے کہ کوئی عام عالم ہو تو شاید ان کو کوئی وہ بدتمیزی سے. آپ میرے گھنٹوں ان سے ڈسکشن. سر میری پہلے تو تھوڑی ہوئی نا, پہلے تو میں انٹروڈکشن کیا جی اس طرح انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کا نمبر دیا ہے, یہ کیا وہ کیا ہے. انہوں نے کہا اچھا اچھا انجینئر کا کیا حال ہے جی, علی کا یہ وہ جی بس تھوڑا بہت آپ اس کو کیسے جانتے ہیں. میں نے بتایا اس طرح جی مفتی اسحاق صاحب کو تھوڑا سا انٹروڈکشن میں نے کرا دیا, مجھے تو نہیں تھا پتا کہ مسئلہ کیا ہے. وہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ جی ہم ان کا رسالہ پڑھا جی, انہوں نے لکھا تھا جی ضعیف روایات والا مسئلہ جو اسحاق صاحب کے خلاف لکھا تھا, ضعیف روایتوں کا. اچھا وہ پھر اس طرح ہوا نا سر کہ زبیر صاحب سے میری جب بات چیت شروع ہوئی نا تو میں نے ان سے پھر کھل کھلا کے باتیں کرنی شروع کر. اچھا میں نے بلکہ پھر ایسے کیا جب مجھے پتا چلا نا, میں نے ان کو میرا آپ کو پتا ہے طریقہ کچھ اس قسم کا نا, میں کچھ باتوں میں ٹیسٹ کر لیتا ہوں بندے کا نا کہ علم الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ عالم نہیں ہوں لیکن الحمدللہ عالم کو ٹیسٹ میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی میں پرکھ لیتا ہوں کہ اس بندے میں کتنا یعنی ہے نا سچائی کتنی ہے. اور اب آپ کے سامنے میں انگلیوں پہ گنوا سکتا ہوں کہ یار یہ بندے جو ہے نا اس وقت جو میری علم کے مطابق چاہے کسی میں مقتد فکر کیا لیکن یہ امام ہے اس مقتد فکر کے, اور اسماء و رجال میں بادشاہ ہیں, میں پرکھ لیتا ہوں. تو میں نے جناب جس وقت زبیر صاحب کو کیا تو دو باتوں میں نے پرکھ لیا کہ یار علم تو اس بندے پہ واقعی بہت ہے. اچھا اور ہے بھی سچا بندہ, جھوٹا نہیں ہے الحمدللہ. اچھا میں نے پھر زبیر صاحب سے بڑے نہ مناظرانہ قسم کے سوالات شروع کر دیے. اب ان کو بھی شاید مزہ آنے لگ گیا, جیسے اسحاق صاحب میرے سے محبت کرتے تھے نا, شاید ان کو بھی کوئی ایسا بندہ ملا نا کہ جو اہل تشیعوں کی طرف سے بھی دلائل لاتا تھا, اہل بریلویوں کی طرف سے بھی لاتا تھا. دیوبندیوں کے ساتھ اتنا کبھی واسطہ نہیں رہا میرا آج تک, لیکن ان کی تھوڑا بہت تو چلو میں لے ہی آتا تھا نا, ایک دو بندوں سے رابطہ تو تھا ہی نا منافق سے, ان سے بھی روایات لے آیا. اور یعنی اہل تشیعوں کی طرف سے تو آتی تھی. تو غامدی صاحب کا بھی میں بڑا یعنی کہ پرستار ہوں آج تک, تو ان کا بھی یعنی میں کچھ دلائل ان کے بھی لاتا تھا. تو زبیر صاحب کو بڑا انجوائے کرنے لگے نا اس مسئلے کو کہ جی علمی سوالات کر دیتا ہے. بعض مسئلوں میں زبیر اسحاق صاحب سے بھی پوچھ لاتا تھا, آپ بھی کچھ سوالات بتا دیتے تھے, تو وہ زبیر صاحب بڑے خوش ہونے لگے نا. اچھا پھر ایسے 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 بات آگے بڑھتی گئی نا. پھر آپ کے متعلق بھی نا ایک دو دفعہ ڈسکشن ہوئی, تو زبیر صاحب نے آپ کے بارے میں تھوڑے سخت الفاظ کے. اب میں ریکارڈ میں پہلے بھی ایک دو دفعہ لایا ہوں لیکن آج تو میں پھر بالکل کھل کے کروں گا, چاہے کٹ بھی لگ جائے. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کہا جی, میں نے جب ان سے بات کی نا, کہتے ہیں یار یہ جو انجینئر ہے نا بڑا فضول لڑکا ہے. اچھا میں نے کہا جی فضول لڑکا ہے, کہتے ہیں یار اس فضول آدمی نے اپنے آپ کو بہت خراب کیا ہے. اچھا میں نے کہا جی خراب کیسے؟ میں نے کہا انہوں نے آپ کا نمبر دیا ہے. میں نے کہا میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں تھا, آپ میرے سے اتنی محبت رکھتے. میں نے کہا انجینئر کو آپ کہتے ہیں بڑا فضول آدمی ہے. کس طرح فضول آدمی ہے, کوئی بد عقیدہ کیا؟ کہتے ہیں نہیں بد عقیدہ والا مسئلہ نہیں. کہتے ہیں یہ اس بندے نے نا سمجھو اپنے آپ کو مفتی اسحاق والے اس نے انجام اپنا کرایا, اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنا فضول انسان ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی غیر معمولی ذہانت دی ہوئی تھی, انتہائی غیر معمولی اس کے پاس انالیسس کی طاقت تھی, پڑھا لکھا بہت زیادہ تھا, اسپیکنگ پاور اس کی بہت اچھی تھی, لیکن اس نے اپنے آپ کو جو ہے, اور انہوں نے کہا کہتے ہیں یہ مجھے امید ہے کہ یہ فیوچر کا ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہیں زیادہ اس نے اہل حدیث کا مستند آدمی بننا تھا, اس نے اہل حدیث کا مناظر بننا تھا, اس نے اہل حدیث کا موقف بننا تھا, اور اہل حدیثوں نے اس سے رجوع کرنا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے اوپر اہل حدیثوں نے اٹیک کر رکھا ہے, اس کی جناب اس کی وجہ سے ان کو تو کافی میری وجہ سے تکلیفیں اٹھانی, اور میں نے کہتے ہیں اس کے ساتھ مجبوراً جو ہے نا, کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ قطعی تعلق رکھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا نام بھی جو ہے نا مصیبت میرے لیے بنی ہوئی ہے. ہاں جی. تو میں نے کہا جی اس کا جرم کیا ہے, کرتا کیا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا, پھر میں نے کہا جی وجہ کیا؟ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ جو بندہ ہے نا, یہ ہر قسم کی جو بات ہے نا, یہ جناب علی ہر قسم کی عوام کے سامنے ہر قسم کا مسئلہ ڈسکس کر رہا ہے, اور گھنٹوں کے حساب سے کر رہا ہے, اور جناب علی یہ ریکارڈنگ میں لا رہا ہے ہر مسئلہ. اچھا میں حیران ہوا, میں نے کہا جی ان کے تو اسی قسم کا تو مسئلہ سن کے میں تو اس طرف تھوڑا مائل ہوں, آپ لوگوں کی طرف نا, میں تو آپ لوگوں کو مطلب میں کہا میرا تو بس چلتا تو میں آپ لوگوں کو جناب علی ملک سے نکال باہر کرتا, اگر مجھے پاور مل جاتی, آپ کے ساتھ وہ سلوک کرتا جو بادشاہ کرتے ہیں اب یعنی فتح گڑھ کے علاقہ. میں نے کہا مجھے تو پاور نہیں ملی, تو میں نے کہا میں تو اس بندے کی وجہ سے ہوں, تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بندہ. وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے علی بھائی کہ ہر مسئلہ جو ہوتا ہے نا یہ ڈسکس کرنے والا نہیں ہوتا ہے, صرف فتنہ انگیزی ہوتی ہے. میں نے کہا کس طرح؟ میں نے کہا مجھے بتائیں اس نے کیا مسئلہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں اب آپ یہ مجھے بتائیں, کہتے ہیں یہ جو اس نے مسئلہ یہ چھڑا ہوا ہے, یہ خود کو اہل حدیث نہیں کہتا. سب سے بڑا اختلاف یہی تھا, اسی وجہ سے میں نے ان کو, مجھے کہتے تھے کہ بڑا پریشرائز ہے. میں نے کہا آپ مجھے فون ہی نہ کیا کریں, نہ میں آپ کو کروں گا, بال انڈائریکٹلی رابطہ رکھیں گے تاکہ آپ کی جان چھوٹ جائے لوگوں. اچھا میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اچھا یہ کنسرٹ میرے لیے بھی ویسے نہیں آتا. اچھا کہ جی اہل حدیث ہوتا ہے, اہل حدیث خود کو نہ کہ. میں کہا جی اہل حدیث کیوں نہیں کہتا اپنے آپ کو؟ کہتے ہیں جی بس یہ جی کوئی تھوڑا اس کی میرے شاگردوں سے بحث ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, تو یہ اب اس میں ضد پہ لڑا ہوا ہے. اگر یہ صرف اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ دے تو سارا یہ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے سارا سلسلہ. یہ مجھے بھی کہا تھا. پھر میں نے آپ سے بات کی, آپ نے دلائل وغیرہ دی, میں ان سے تبادلہ کیا,
تو وہ کہتے ہیں یار مسئلہ یہ ہے کہ بس یہ تھوڑا سا مسلط کا بھی تقاضا ہوتا ہے، ہر بات ڈسکس کریں. میں نے کہا نہیں مثلاً کون سی بات اس نے ڈسکس کی ہے؟ کہتے ہیں جی اس کی مسئلہ یہ ہے نا کہ ایسی اس نے باتیں کی ہیں نا، ہر قسم کے مسئلے سے ریکارڈنگ کی ہے کہ جناب اب اس وقت ہمارے مکتب فکر میں مطلب فساد پیدا ہو چکا ہے. تو میں نے کہا جی کس طرح؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے کہا آپ یزید کے پیروکار تو نہیں ہیں آپ، میں نے کہا یزید کے آپ نے خود بھی تو کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کیا طریقے سے، کہتے ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن سب بھی ان کے بھی تو خلاف ہوئے ہیں. اب ان کی وفات کے بعد کفایت اللہ سنابلی اور صلاح الدین یوسف یہ لوگ سامنے آ گئے. زندگی میں تو ضرورت نہیں تھی تو بعد میں آ گئے تو وہ بھی کر رہے تھے. تو چلو وہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں تو اتنا کوئی نالج بھی نہیں تھا ان لوگوں کا. کفایت اللہ سنابلی کا تو نام ہی نہیں تھا سنا، نہ ان کا رسالہ کبھی پڑھا تھا. ٹھیک ہے. ایون زبیر صاحب کا رسالہ نہیں تھا پڑھا. تو وہ فرمانے لگے کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے نا یہ ہر بات ڈسکس کرتا ہے. اچھا میں نے پھر آپ سے بھی پوچھا، پھر میں نے اپنے ریٹ میں سوال پیدا ہوا. میں نے کہا جی شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اچھا ایک بات اور آپ کو بتاؤں، زبیر صاحب کے ساتھ نا میری ایک دو دفعہ نا یہ ایک دو مسائل میں ڈسکشن ہوئی نا، تو وہ تھوڑے سے نا بہت ہی کھلے موڈ میں تھے نا، وہ بہت کھلا کے میرے ساتھ بات چیت کر گئے نا. تو بعد میں مجھے کہنے لگے، کہتے ہیں علی بھائی آپ نے کہ میری، یعنی علی بھائی میرے مراد تھا، کہتے ہیں آپ نے کہ میری ریکارڈنگ تو نہیں کی؟ آپ مجھے شک ہے آپ ریکارڈنگ کر. میں کہا نہیں میں ریکارڈنگ نہیں کر. میں کہا مجھے پتہ ہی نہیں ریکارڈنگ کا. میں کہا اگر ہوتی تو میں شرط کرتا آپ کی، چھوڑتا نا. لیکن میں نے کہا مجھے سچی بات ہے مجھے آتی ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں ریکارڈنگ نہ کرنا بڑا فتنہ پیدا ہوگا. یہ باتیں ایسی ہیں کہ یہ جناب علی آر عوام الناس کے سامنے نہیں کرنے والی ہوتی. پھر میں نے ایک دفعہ زبیر صاحب سے پوچھا، میں کہ سر آپ نے پہلے بھی بات کی، علی بھائی پہ بھی آپ کا اعتراض ہے. میں کہا یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ باتیں کرنے والی کا کیا مطلب ہے؟ وہ سب کے سامنے نہیں کرنی، یہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ انہوں نے ایگزامپل دی. کہتے ہیں جی میں نے ایک دفعہ نا اپنی اہل حدیث کی مسجد تھی، اپنی جو ان کی مسجد تھی علاقے میں، کہتے ہیں وہاں پہ میں نے نماز پڑھائی مسجد سے میں جوتوں سمیت. اور کہتے ہیں میں نئے جوتے مارکیٹ سے خرید کر لایا تھا صرف سنت پوری کرنے کے لیے کہ جوتوں میں نماز ہو جاتی ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور بعد میں نے دیکھا کہ اہل تشیعوں کے یہاں بھی ایسی صحیح روایات موجود ہے. اچھا وہ کہنے لگے، کہتے ہیں جی اتنی شدید لوگوں نے میرے خلاف جناب احتجاج کیا کہ میری مسجد چھوڑ کے بائیکاٹ کر دیا. اچھا میں بڑا حیران ہوں اس مسئلے میں، کیونکہ مجھے بھی سچی بات اتنا پتہ نہیں تھا کہ مطلب لوگ اتنے سینسیٹیو ہوں گے نا. حالانکہ جنازہ سارے جوتیوں سمیت ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض اتار کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کھڑے جوتیوں پہ ہی ہوتے ہیں. اچھا وہ فوجی سارے وہ کہنے لگے، کہتے ہیں جی کہ یہ تو ایک جو بابا تھا نا ان کی مسجد میں، کہتے ہیں وہ تو میرے پاس چل کر آیا اور اس نے اتنی سخت بات کی. اس نے کہا تو کہتا ہے زبیر کے جوتوں میں نماز ہوتی ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہوتی. کہتے ہیں میں نے حدیثیں پیش کر دی. زبیر صاحب تو منافر تھے، وہ تو منافر کر. کہتے ہیں جی میں، وہ کہتے ہیں تو دو جتنی دن حدیثیں پیش کر، میں نہیں مانوں گا، جوتوں میں نماز ہو ہی نہیں سکتی. یہ کیا بات ہے کہ جوتوں میں نماز ہوتی؟ تو کہتے ہیں جی کہ اس وجہ سے مسلط کا تقاضا ہوتا ہے. پھر انہوں نے مجھے ایک اور ایگزامپل دی. انہوں نے کہا علی بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ کرتاس آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں جی آپ تو شیعہ سے بھی بڑا رابطہ. میں کہا جی بالکل، میں تو اس پہ بڑی تحقیق کرتا رہا ہوں. کہتے ہیں یہ روایت جو ہے، کیا یہ روایت ممبروں پہ پیش کرنے والی ہے، اب ہم الناس میں ڈسکس کرنے والی ہے کہ جس مسئلے کو بنیادی باتوں کا نہیں پتا اس کے سامنے آپ حدیث کرتاس کی جناب ڈسکشن کر دیں، شیعہ سنی کے جناب علی تنازع ڈسکس کر دیں، یا یہ مسئلہ فتق جو ہے جگیر فتق والا مسئلہ ڈسکس کر دیں. یا پھر وہ کہنے لگے جی یہ جو اپنا ہے سب و شتم والا مسئلہ، وہ کہنے لگے، کہتے ہیں جی مجھے یہ بتائیں. میں نے اسے ایک دفعہ سب و شتم والا مسئلہ پوچھا نا، میں نے کہا جی یہ سب و شتم مطلب وہ حضرت معاویہ جو ممبروں پہ لعنت کرتے ہیں. اچھا انہوں نے اس کا کہا جی، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو روایت جو ہے نا، یہ روایت جو ہے ان سے ثابت نہیں ہے. تو میں نے بھی جس وقت وہ شاید آپ نے روایت پیش کی، میں نے روایت بتائی تھی، کون سی والی تھی؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ حضرت معاویہ کے سامنے. جی تو وہ انہوں نے کہا جی، کہتے ہیں یہ روایت تو ثابت ہے. میں نے پھر زبیر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ پھر دوڑ تو انہیں کا تھا. وہ کہنے لگے جی بس چپ کریں جی، یہ بات نہ کریں. اچھا دوسرا کرتاس میں بھی شاید آپ کو زیادہ ہوگا، میں نے آپ کو فون پہ کہا تھا کہ جو کرتاس کی حدیث ہے یہ تو مسلم میں، اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں عوام کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں. تو آپ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں خواص کے لیے. تو اس کے جواب میں انہوں نے آپ کو، مجھے یاد ہے آپ نے مجھے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ علی بہت تیز ہے، اس نے جواب ایسا دیا ہے، فقی والا جواب دیا اس نے. اچھا تھوڑا سا مجھے یاد نہیں رہا، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ جس وقت یہ بات ہوئی تھی نا اس والی، تو انہوں نے اس روایت کو ایکسیپٹ کر لیا نا. تو پھر انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا جی یہ بات ممبروں پہ بیان کرنے والی نہیں. انہوں نے کہا اگر آج میں جمعے کے خطبے میں ممبر پہ یہ بات روایت بیان کر دوں تو انہوں نے کہا عین ممکن ہے کہ ہمارے پیچھے ایسے لوگ ہیں کہ جو سب و شتم جوابی شروع کر دیں رافضیوں کی طرح. تو انہوں نے کہا یہ میں سب و شتم کراؤں گا. انہوں نے کہا عوام کو کون سمجھائے گا مسئلہ کہ یہ مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا ضرورت کیا ہے بے مقصد فساد کھڑا کرنے کی، یہ آپ پہ بڑے، اور اس وقت سخت تھے وہ. یہ جو آپ کے خلاف جو لوگ بات کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں. میں آپ کی یہاں پہ ریکارڈنگ آپ کے سامنے کرا کے بات کروں، درست کر رہے ہیں. وہ ناراض تھے اس مسئلے میں آپ پہ کہ یار یہ بے مقصد کیا فتنہ کھڑا کیا ہے، لوگوں کو اپنے خلاف بھی کیا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی کنفیوژن کا شکار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی اس وقت آپ یہ مسئلہ عوام کے سامنے بیان کریں گے کہ حضرت علی پر دور بنو امیہ میں سب و شتم ہوتا رہا ہے. انہوں نے کہا میں آج اپنی مسجد میں اہل حدیثوں کے سامنے بیان کروں تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے اہل حدیثوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو جوابی سب و شتم. لیکن شاید مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ
لاکھوں لوگ آلریڈی یہ باتیں کر رہے ہیں جی. اگر علی نے کیا وہ تو جواب دینے کے لیے کیا نا, باتیں تو پہلے سے ہو رہی ہیں. اچھا یہ میں نے کوئی شروع تو نہیں کروائی یہ بات. بات. میں نے نا ایک ان سے سوال کیا, غالباً آپ نے کہا ہوگا یا میں نے خود میرے ذہن میں آیا ہوگا, میں ان سے کہا, میں نے کہا شیخ صاحب مجھے ایک بات فرمایا. آپ کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا جی یہ جو محدثین نے روایتیں لکھی ہیں, بلکہ وہ جو آپ کی جو 50 حدیثوں کا جو تھوڑا فتنہ پڑا نا اس کے جواب میں کہ جی وہ تھوڑا لوگ ناراض ہوئے, میں نے کہا جی یہ حدیثوں کے بارے میں علی بھائی کا یہ دعویٰ ہے. وہ کہتے ہیں جی بالکل میری نظر سے گزری ہے ساری. تو میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ محدثین نے جمع تو کی ہیں کہ جی بالکل کی ہیں. تو میں نے کہا پھر آخر علی بھائی کا کیا جرم ہے, انہوں نے کیوں یہ روایتیں لکھی ہیں؟ تو پھر شیخ صاحب نے مجھے ایک بات بتائی. انہوں نے کہا, کہتے ہیں جی کہ مجھے یہ شک ہے, یہ بقول شیخ صاحب کی, کہ مجھے یہ شک ہے کہ شاید محدثین جو تھے نا انہوں نے یہ بات ویولائز نہیں تھی کی کہ یہ ایک گلوبل ولیج دنیا بنے گی, انٹرنیٹ ہوگا. اور وہ کہتے تھے کہ شاید اس کا بلکہ وہ کہتے تھے اس زمانے میں کنسیپٹ بھی یہ تھا کہ ان کے جو چیتا شاگرد تھے نا ان میں یعنی یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی اور علماء کے لیول پر یہ چیزیں رہتی تھی. وہ کہتے تھے عوام الناس میں اس قسم کی حدیث اگر جانی ہوتی تو شاید یہ باتیں جو تھیں یہ اس طرح ہر خاص و عام تک نہ پہنچائی جاتی. تو لیکن اب تو ہو گیا نا جی مسئلہ, اب تو مسئلہ ہو گیا. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو مسئلہ تھا نا اس کا 50 حدیثوں کا 50 حدیث والے مسئلے میں نا پھر جس وقت ڈسکشن اس دوران میں مختلف چلتی رہی نا, یعنی کبھی وہ آپ سے تھوڑے سے نالا ہو جاتے تھے, کبھی وہ تھوڑے سے راضی ہو جاتے تھے, کبھی دوسری پارٹی سے تھوڑے ناراض ہو جاتے تھے. تو اس دوران میں پھر ایسے ہوا سر کہ مفتی ساق صاحب کی طرف سے بھی نا ان کے لیے کچھ پیغامات گئے, اور ان کی طرف سے بھی مفتی ساق صاحب کے لیے نا ایک دکا پیغام میں ہی بیچ میں پیغام رساں بنانا. اچھا مفتی ساق صاحب کے جو شاگرد تھے نا کاشف صاحب, وہ ان کو فون کرتے بھی رہتے تھے, یہ مجھے بعد میں پتا چلا. اور آپ سے بناتے تھے جی. تو وہ اس طرح ہوا تھا نا کہ جو زبیر علی زئی صاحب نا محدث, انہوں نے ایک روایت تھی, کتاب کا نام تھا غالباً انصاب الاشراف امام بلازری کی, جس میں وہ جعلی روایت ہے کہ حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی, یا مجھے میں بیعت کر لیتا ہوں یزید کی, یہ وہ جعلی کتاب ہی جعلی ہے. اچھا وہ ایسے ہوا نا سر کہ اس وقت تک زبیر صاحب نے نا اپنے رسالے میں لکھ دیا تھا کہ اس کی سند صحیح ہے, لیکن انہوں نے لکھی تھی سند صحیح ہے اس تک حلال بن صاف تک. جی انہوں نے اپنی جان چھڑا لی تھی نا فضائل صحابہ میں. لیکن اس پہ جو تھے نا جو دوسرا گروپ تھا نا, یعنی کہ جو یزید کے وکلا تھے نا, ان کے طرف سے اس پہ بڑے شادیانے بجائے گئے نا. ہاں شادیانے بجائے گئے, لیکن بعد میں شیخ صاحب نے اس کتاب سے رجوع. ساق صاحب کو اس بات سے بڑا تکلیف تھی نا, اور وہ دلائل وہ کہتے تھے جی ان کی یہ بڑی مضبوط جا رہی ہے, ان کے بقول ان کے. تو وہ کہتے تھے جی میں نے اس پہ تحقیق کی ہے, اور اسحاق صاحب نے مجھے بتایا, کہتے ہیں جی میری تحقیق کے مطابق اس کا جو حلال بن صاف ہے یہ موقع پر گواہ موجود نہیں تھا. اور وہ بتاتے تھے کہ ایک اور کسی راوی کا نام لیتے تھے کہ جو امام حسین کے ساتھ شروع سے لے کے آخر تک رہا, اور وہ قسم کھا کے کہتا تھا کہ ایسی کوئی روایت انہوں نے پیش نہیں کی, امام حسین نے ایسی کوئی شرط پیش نہیں کی. یہ پیغام انہوں نے مجھے بوالا بھیجا نا. ویسے بھی لاجیکل ہے جی, اگر امام حسین یہ شرط رہا دیتے تو یزید نے تو بغلے میں جانی تھی کہ آل محمد نے ہماری بیعت کر لی. تو جس وقت یہ اسحاق صاحب کا یہ حوالہ میں نے ان تک پہنچایا نا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ آپ اسحاق کو بابے کو پیغام بھیج دیں. بابا اسحاق ہی کہتے تھے, کہتے ہیں آپ بابا اسحاق فیصل آبادی کو پیغام دے دیں کہ اس پہ میں تحقیق کر دوں گا, تو دیکھ لوں گا کیا ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے 107 نمبر رسالے میں لکھ دیا یہ کتاب ہی جعلی ہے. پھر انہوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے مجھے اسپیشل مبارک دی, کہتے ہیں مبارک علی پہ مبارک. میں کہا جی کس بات کی مبارک؟ کہتے ہیں جی میں نے وہ تحقیق کی ہے, وہ بابے کی بات بھی ٹھیک ثابت ہو گئی ہے, اور آپ کا بھی موقف ٹھیک ہے کہ جناب یہ روایت جو ہے یہ غلط ثابت ہے. میں کہا جی روایت کی سند ضعیف ہے کون سا؟ انہوں نے کہا جی کتاب ہی جعلی ثابت ہو گئی, انصاب الاشراف. پھر انہوں نے پھکی دی بقول آپ کے, وہ پھکی تو نہیں تھے کہتے. انہوں نے کہا جی جو نہیں پھکی کا لفظ انہوں نے کبھی کبھار استعمال کیا, اچھا میرے سامنے نہیں کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو روایت ہے نا یہ انصاب الاشراف, وہ کہتے تھے یہ جو نواسی حضرات ہیں یہ یزیدی حضرات یہ بڑی خوشی منا رہے ہیں, ان کو اس بات کا نہیں پتا کہ اس کے آگے جو دوسری روایت لکھی ہے نا اسی کتاب کے اندر, وہ لکھی ہے جی کہ وہ اتنی سخت روایت ہے. اب میں تو نہیں بیان کرتا, نہیں بیان کریں آپ, بس آپ ہی بیان کریں. نہیں کیا کہ نہیں آپ کریں نا, میرے پہ تو ویسے وہ یہ تھی نا کہ یزید جو ہے مطلب ان کی اباء و اجداد کے متعلق تھی کہ مطلب ان کا جو تابوت ہے وہ اس میں ہے. حضرت معاویہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا تابوت دوزخ میں ہے. دوزخ میں. ہاں جی. تو زبیر صاحب کتاب ہی جعلی ہے. زبیر صاحب کہتے ہیں جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ روایت اگر بالفرض, وہ کہتے تھے 3 شرطوں والی روایت مان لیں, وہ کہتے تھے 3 شرطوں والی روایت مان لیں تو اس سے کیا بگڑے گا, اس سے کتنا کوئی مسئلہ بگڑ جائے گا. اور دوسری طرف ایک صحابی جو ہے اس کی عزت داؤ پہ لگ جائے گی. دوسری طرف اگر یہ بات مانے تو ہمارا تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ یہ سوچتے نہیں نواسی اس مسئلے کو. پھر انہوں نے کہا کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ کتاب جعلی ثابت ہو گئی ہے. اچھا یہ کنسیپٹ بھی مجھے وہاں سے ملا زبیر صاحب سے, مجھے اس بات کا کنسیپٹ نہیں تھا. میں سمجھتا تھا روایتی سندیں دیکھی جاتی ہیں کتابوں میں روایتوں کی, کتاب بھی ثابت, مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ بھی کتاب. میں نے کہا جی یہ آپ نے کیا چکر بتایا. پھر جب میں نے اسحاق صاحب کو بتایا تو وہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے محبت کا پیغام بھیجا اور بڑے لمبے چوڑے انہوں نے مطلب خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے بلکہ ملاقات کی خواہش ظاہر کی,
تو زبیر صاحب تھوڑے خائف تھے اس مسئلے میں کہ جی وہ کیوں خائف کیوں تھے؟ وہ اس وجہ سے تھے نا کہ جی اسحاق صاحب بڑے سخت قسم کے الفاظ کر چکے تھے. ایک دفعہ انہوں نے کہا بھی نا, بلکہ جس وقت وہ زبیر صاحب کی بھی نا اسحاق صاحب کی وفات ہوئی. اچھا ایک بیچ میں امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں, اس درمیان میں نا جب میرے ساتھ زبیر صاحب کا رابطہ رہا تو وہ اہل تشیع کی طرف نا تھوڑا سا نا اٹریکٹ اس طرح ہوئے کہ یعنی ان کی چیزوں پہ تحقیق کرنا شروع انہوں نے زیادہ. تو آفتاب جوادی صاحب کو تو پہلے سے جانتے تھے, اسلام آباد والے اہل تشیع کے مناظر اعظم اور محدث اعظم ہیں, الکوثر والے ان کے محدث اعظم بھی ہیں اور مناظر اعظم بھی ہیں, بالاتفاق ہیں. اچھا وہ ان کے دوست بھی تھے. زبیر صاحب نے بھی خود بتایا کہ وہ مجھے جوادی صاحب نے فون مجھے خود بھی کیا تھا, مجھے کہہ رہے تھے آپ سے ملنا ہے, اور کہتے ہیں زبیر صاحب میرے بڑے پکے دوست تھے. پتہ نہیں نمبر کہاں سے میں نے لیا. وہ ان کے دوست بھی تھے. اچھا اچھا. تو انہوں نے کہا جی کہ جو تھے نا یہ اپنے کیا بات سر میرے ذہن سے بات ابھی شیخ زبیر صاحب کی بات ہو رہی تھی جوادی صاحب کے ساتھ کی. جی جوادی صاحب والا مسئلہ تھا نا, یہ کیا بیچ میں بات ہے میرے ذہن میں تھوڑی سی اسکپ کر. مولانا اسحاق صاحب کے والے شیعہ کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹریکٹ ہوئے تھے اور اسماء کے اوپر انہوں نے تحقیق شروع کی. جی تحقیق انہوں نے شروع کی نا, اور بلکہ ایک اصول کافی سے وہ روایت بھی لے کے آئے تھے کہ امام صادق علیہ السلام سے امام جعفر سے کہ بھی انبیاء کی وراثت نہیں تقسیم ہوتی ہے. اچھا اب میں نا اس میں تھوڑا آج نا میرے ذہن میں بات آ گئی واپس. اچھا تو وہ یہ تھا سر کہ جو آفتاب جوادی صاحب تھے نا وہ ان کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے, یہ ان کے ساتھ رکھتے تھے ایک دوسرے کی غالباً کوئی لائبریریز میں بھی تھوڑا بہت. اور جوادی صاحب جو ہے نا ان کا بریلوی مکتب فکر کے جو مناظرین نظرات ہیں نا, یعنی جوادی صاحب بھی جو ہے نا وہ ایک بڑی وہ ہیں ورسٹائل سی پرسنالٹی ہیں. اور مجھے پتا چلا کہ تمام مکاتب فکر والوں کی جو ہے نا یہ جتنے مناظرین ہیں نا یہ شتاب کے لیے بھی نالج ہو. اچھا کیونکہ میرے نظر سے رابطہ رہا ہے, یہ جو مناظر جتنے ہیں نا ان کے جتنی مرضی بظاہر آپس میں دشمنی ہو, لیکن یہ پتہ ہے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا بہت مٹیریل بھی باتوں کا شیئر کر لیتے ہیں. جی سیاست دان ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کے ساتھ مناظرہ کریں گے نا تو آپ متفقہ دشمن ہوں گے نا اہل حدیث, تو پھر بریلوی دیوبندی شیعہ تینوں ایک مسئلے میں آپ کے خلاف دلائل اکٹھے کر کے لائیں گے. بلکہ مجھے یہ آفتاب جوادی صاحب نے غالباً ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ جو طالب الرحمان شاہ صاحب کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا نا اس میں کوئی ایک کتاب تھی جو انہوں نے پرووائڈ انہوں نے کی تھی حوالہ, جس پہ وہ کہتے تھے کہ یہ انہوں نے مجھے جوادی صاحب نے خود بتایا بھی تھا. اچھا وہ مناظرہ جو ہے نا شیخ زبیر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ طالب الرحمان جو ہے نا انہوں پانی بھی نہیں لپے گا, جو وہ مناظرہ کرے گا ان کا یہ گستاخانہ بات تو مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہیے, ہمیں کسی بزرگ کی دفاع کرنا ہی نہیں چاہیے. اچھا اس میں سر یہ تھا کہ بات بیچ میں پھر نظر سے نکل جائے نا, وہ زبیر صاحب نے نا ایک بات کرتے تھے. اچھا درمیان میں کیا ہوا جی کہ میری اپنی فیملی میں نا کچھ حضرات ہیں نا جو مجھے تھوڑا سا نا تنگ کرنا شروع ہوئے, یعنی میں ان کو بیسیکلی تنگ کرتا تھا تھوڑے تھوڑے اہل حدیث ٹائپ کے روایات جب ان کو بھیجتا تھا نا تو وہ تو ذرا غصہ تو کرتے جیسے پہلے مجھے آتا تھا یا آپ کو آتا تھا, تو وہ تو پھر تھوڑا سا دوسری لائن کی ہیں زیادہ ہی, یعنی اہل تشیع میں بھی تھوڑا سا ایکسٹریمسٹ گروپ ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ پھر زیادہ غصہ کرتے تھے. پھر مناظر شاذلے کا نا تھوڑا وہ میرے ساتھ مذاق ہی غالباً کر رہے تھے, لیکن میں سیریس ہو گیا, میں کہا جی میں مناظرہ کراؤں گا ہی کراؤں گا بار صورت. تو بڑی بار کے رہا پایا پر میں نہیں مناظرہ کرتا. اسحاق صاحب کا تو یہ تھا وہ کہتے ہیں میرے دروازے کھلے ہیں, لوگ گئے بھی تھے لیکن جو جاتا تھا وہ بیچارہ پھر پریشان ہی. نہیں ظاہر ہے وہ تو 302 تھے نا, ان سے کون بات کرے. وہ پھر زبیر صاحب سے میں نے کہا چلو جی کراتے ہیں نا, تو اس میں یہ تھا کہ پھر زبیر صاحب نے کہا جی کہتے ہیں تعریف کے مسئلے پہ چلو پھر کر لیتے ہیں نا. اچھا پھر اس نے تھوڑی تحقیق بھی کی. زبیر صاحب کا موقف یہ تھا کہ شیعہ واقعی جو ہے نا تعریف کے قائل ہیں, تو ہم بھی یہ سمجھتے تھے. مطلب میں نے بھی جب انٹرنیٹ پہ دیکھا نا تو لوگ تو ثابت آپ کو پتا ہے اپنا موقف کر ہی لیتے ہیں نا جی کھینچ تان. زبیر صاحب پھر آپ کو پتا ہے بہت باریکی میں جاتے تھے جس طرح کوئی بھی شاید نہ جاتا ہو نا. تو زبیر صاحب نے ایک دن مجھے کہا, ان دنوں یہ آپ کے ساتھ تھوڑا گرما گرمی والا معاملہ دوسرا زیادہ گروپ پارٹی کا چل رہا تھا نا. جی جی جی. تو انہوں نے مجھے کہا, وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ علی بھائی میرا بڑا دل دکھ ہے. مجھے کہتے ہیں, میں کہا جی کس مسئلے میں دل دکھ ہے آپ کا؟ کہتے ہیں یار ہمارے لوگ بھی انصاف پسند ہیں, انصاف پسند نہیں ہیں, اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے نا دوسرے پہ چڑھائی کر دیتے ہیں, چاہے اس کا موقف اس کے دلائل سے ثابت ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو. جی مجھے تو آپ کی بات کی نہیں پتا, بیک گراؤنڈ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں یار وہ جو بابا اسحاق نہیں فیصلہ آبادی, وہ بابا جہلیت کر سکتا ہے, اس بابے سے میرا یہ اختلاف ہو سکتا ہے, اس نے جہاں من گھڑت روایتیں پیش کر دی ہیں, وہ جوش میں آگے ہو سکتا ہے بدتمیزی کر گئے ہو, لیکن کہتے ہیں یار وہ بابا ہے نا انصاف نہیں ہے, یار نا انصاف نہیں ہے بابا اسحاق فیصلہ آبادی. اچھا کہتے ہیں میں نے اس کے خلاف آرٹیکل لکھا ہوا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ یار میں اتنا آپ کو بتا دوں اس بابے کو غلطیاں لگتی ہیں, لیکن جو بات وہ کر رہا ہوتا ہے نا اس کے دل میں وہی بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے سمیت انہوں نے کہا, کہتے ہیں ہمارے سمیت جو لوگ ہیں نا, جو مناظر ٹائپ لوگ ہیں یا جو مطلب ہے کہ دوسری پارٹی پہ اٹیک کرنے والے لوگ ہیں نا, کہتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے دوسروں کے اوپر روایت اس کی پیش کریں گے جسے اس کو کافر ثابت کریں گے اور یا بدعتی یا گمراہ ثابت کریں گے, لیکن ان کو خود پتا ہوگا کہ یار یہ روایت اس کے اصولوں پہ ضعیف ہے. اور کہتے ہیں بابا یہ کام نہیں کرتا, بابے کو غلطی لگ جاتی ہے, بابا اس بات پہ ڈٹ جاتا ہے, لیکن بابے کے دل میں وہی بات ہوتی ہے. میں نے کہا جی اگزامپل سے بات ہوئی کہ آپ کو کیا یہ ہوئی؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے سرگودا میں گیا ہوا تھا, غالباً سرگودا کے ذکر کر رہے تھے, کہتے ہیں وہاں میں گیا نا تو وہاں پر میں نے
اچھا ایک بات میں ضمن بات آ گئی، سرگودے سے ذکر آ گیا. ایک دفعہ میں نے ان کو کہا نا زبیر صاحب کو، میں نے کہا جی زبیر صاحب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا جی آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اسماء و رجال پہ سارا عبور ہے، میں نے کہا کیوں امت میں فساد کرایا ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تمام مکاتب فکر کے جو ٹاپ لیول علماء ہیں، چھوٹوں موٹوں کو نہ بٹھائے نا بیچ میں آپ، میں نے کہا ٹاپ لیول علماء بیٹھے ہیں، مجتہد لیول کے، محدث لیول کے، میں نے کہا آپ جناب بیٹھیں ایک مسئلہ ڈیسائیڈ کریں آپ. اور میں نے کہا اسماء و رجال سے ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں جی کام بڑا مشکل. میں نے کہا مشکل کو چھوڑیں آپ، میں نے کہا مجھے پہلے تو یہ بات ایمانداری سے بتائیں کہ کیا یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ فلاں عقیدہ جناب علی صحیح ہے فلاں غلط ہے؟ کہتے ہیں جی بالکل ثابت ہو جائے گی. تو میں نے کہا جی میرا تو بس چلے، مجھے تو اللہ تعالیٰ اگر بادشاہ دے تو میں تو آپ کو خانہ کعبے میں بٹھاؤں اور آپ لوگوں کو اٹھنے نہ دوں سروں پہ آپ لوگوں کے. میں نے کہا میں جناب علی سپاہی بٹھا دوں فیصلہ کر کے اٹھیں گے امت کو متحد کر کے. کہتے ہیں جی بالکل ہو سکتا ہے. مجھے بول کے کہنے لگے، کہتے ہیں علی بھائی آپ جیسا کوئی نیوٹرل آدمی ہونا جو تھوڑا دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا ہو، باقاعدہ مولوی نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کے گھر بھی بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ ہی مت کریں. میں کہا جی میں تو تیار ہوں. اچھا پھر انہوں نے ایک عجیب بات کی، کہتے ہیں جی آپ کو پتہ ہے علی بھائی میرا بڑا دل کرتا ہے میں ڈھکو صاحب سے ملوں، یہ آیت اللہ العظمہ محمد حسین نجفی ڈھکو سرگودا والے جن کو وہابی شیعہ کہا جاتا ہے، وہ بڑے مباحث شیعہ ہیں. جی اچھا وہ کہتے ہیں میرا بڑا دل کرتا ہے میں اس سے ملوں ڈھکو سے. میں نے کہا جی آپ ملے نا پھر. کہتے ہیں حالانکہ وہ سرگودا گئے بھی ہوئے تھے. کہتے ہیں یار میں سچی بات آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں جی ان کے یہاں بھی اتنی شدت پسندی ہے، ہمارے یہاں بھی اتنی شدت پسندی ہے، ایک تو ہمارے اوپر فتوے لگ جانے، دوسرا ان کے بندے مجھے مار دیں، میرے ان کو مار دیں. کہتے ہیں یار بندہ کیا. میں کہا جی یہ تو پھر میں نے کرنے والی بات نہ ہوئی. تو بڑا ان کو افسوس تھا. کہتے ہیں یار ویسے یہ تو میں واقعی چاہتا ہوں کہ مطلب ہے ایک یعنی ایسی کوئی میٹنگ ہو جائے جس میں انہوں نے کہا، کہتے ہیں جی آ جائیں نا مفتی اشرف سیالوی صاحب آ جائیں. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی میں اشرف سیالوی صاحب کو بلاؤں ادھر سے، میں نے کہا جناب ان کو بلا لیں تقی عثمانی صاحب کو بلا لیں، یا جو بھی دیوبند کے مطلب ہے قابل میں بڑے، یا یہ ریاض گھمن صاحب ہیں یا اسماعیل محمدی صاحب ہیں، بہت بڑے شاید یہ تہاڈی معصومیت کے طرز پہ آندا ہے، اس طرح ہو نہیں سکتا کبھی. اچھا آپ اس طرف واپس آئیں. آپ کہتے ہیں آپ سرگودا چلے گئے. تو وہ سرگودا میں انہوں نے تحقیق کی نا، غالباً ڈھکو صاحب کی کوئی کتابیں بھی ان کے مطالعے میں آئی ہیں میرے خیال سے. تو انہوں نے یہ کہا، وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے تحقیق کی ہے کہ جو شیعہ کے رد میں نا، یہ ابھی ہمارے تقریباً جو ماضی قریب میں لکھی گئی نا ایک بہت شور افاق کتاب ہے. اب اس کتاب کا نام آپ کو بہتر پتہ ہوگا. تحفہ اسنا شریعہ نے شیخ ان کی نہیں وہ تو سر پرانی آ جاتی ہے نا، یعنی جو اہل حدیث کے غالباً علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب کے، علامہ احسان علیہ ظہیر شہید جو ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے، یہی ہے اشیاء والسنہ. اچھا وہ کتاب غالباً ہوگی. وہ کہتے ہیں جی اس کتاب میں نا انہوں نے غالباً زبیر صاحب نے بتایا جی، کہتے ہیں 11 روایتیں تھیں یا 7 تھیں جو تعریف قرآن کا عقیدہ شیعوں کا ثابت کیا گیا اس میں، وہ ساری جعلی. تو کہتے ہیں جی جس وقت میں نے تحقیق کی ہے نا، تو کہتے ہیں شیعہ کے اصول پہ، کیونکہ وہ زبیر صاحب کہنے لگے، کہتے ہیں جی مناظرے میں تو اصول یہ ہوتا ہے کہ شیعہ کے محدثین کا اصول دیکھا جائے گا. کہتے ہیں شیعوں کے جو اصول ہیں نا محدثین کے، اس پہ وہ تمام روایتیں ضعیف یا من گھڑت ثابت ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا، کہتے ہیں جی پھر بات یہ ہے کہ اس طرح اگر شیعہ ہمارے پہ چڑھائی کر دیں تو کہتے ہیں ہم پھر کیا جواب دیں گے؟ ہمارے ہاں بھی ایسی جعلی روایتیں پائی. انہوں نے کہا کہتے ہیں پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ تو پھر وہ کہنے لگے، کہتے ہیں یہ بات غلط ہے. کہتے ہیں وہ جو بابا اسحاق ہے نا، کہتے ہیں بابا اسحاق یہ کام نہیں کرتا. کہتے ہیں بابا اسحاق یہ کام نہیں کرتا. کہتے ہیں وہ مخالف پارٹی کے اوپر بھی چڑھائی کرتا ہے نا جس وقت، تو وہ اس کو غلطی لگ جائے الگ بات ہے، لیکن وہ جانتے بوجھتے ہوئے غلطی نہیں کرتا. بالکل ٹھیک، اٹیک نہیں کرتا. اچھا شیخ زبیر صاحب کا ایک مضمون اس پہ بھی چھپا ہوا ہے فتویٰ کہ یہ رافضیت کے نام کے اوپر جتنی روایتیں ہیں بھی سب جعلی ہیں. اچھا کہ میرے امت میں رافضی پیدا ہوں گے، وہ یہ کریں گے وہ کریں گے، سب روایتیں جعلی ہیں. اس طرح کی روایتیں، ظاہر ہے ان لوگوں نے اہل تشیع میں جو غلو آیا انہوں نے خباثت تو کی نا، صحابہ پہ تبرہ کیا، تو پھر سنیوں میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے دفاع کرنے کے لیے اس طرح کی جعلی روایتیں بنانی ان کو پڑی. اچھا نقوی صاحب، میں تو یہ آپ نے کافی جو ہے ڈیٹیل گفتگو کر دی ہے، میں تو اپنے حوالے سے چاہ رہا تھا کہ وہ اس بات کو کنکلوڈ کیا جائے. شیخ زبیر صاحب جو آپ نے جی وہ بیچ میں بات رہ گئی نا، جی جی وہ ایسے ہوا نا کہ جس وقت پھر یہ اسحاق صاحب کی وفات ہوئی نا، ہاں اسحاق صاحب کی جب وفات ہوئی نا، تو وہاں سے تھوڑا سا میں نے نوٹ کیا کہ شاید وہاں سے نا ان کی طبیعت بھی اس سے پہلے تھوڑا خراب ہونی شروع ہو گئی تھی زبیر صاحب کی بھی نا. مولانا اسحاق صاحب کی وفات ہوئی ہے 28 اگست 2013 کو. اچھا. اور اسی سال 10 نومبر 2013 کو زبیر ضہیر صاحب کی بھی وفات ہو گئی ہے. تو آپ سے پہلی ملاقات بھی میری تو آپ کو یاد ہوگا مفتی اسحاق صاحب کے جنازے پہ واپسی پر ہوئی تھی. جی واپسی پہ پہلی ملاقات ہوئی. جاتے ہوئے میں خود چلا گیا تھا. جی جی. بلکہ صبح آپ نے مجھے اطلاع دی تھی. آپ سے میری 2 ہی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک مولانا اسحاق صاحب کے جنازے پہ، ایک زبیر ضہیر صاحب کے جنازے پہ. مفتی اسحاق صاحب کے جو ہوئی ہے آپ خود گئے تھے واپسی میں، وفات کی اطلاع غالباً آپ نے دی تھی میرے خیال سے. جی ہاں صبح آپ نے فون کیا. مجھے بھی میسج. اچھا میں پھر ایسے ہوا نا کہ جس وقت میں چلا نا، تو اچھا ان دونوں کی نا آپس میں کورسپونڈنس میں کرا چکا تھا، یعنی بیچ میں انٹرمیڈیٹ رہ کے نا 2013 کے سال میں. لیکن میری بڑی شدید خواہش تھی کہ میں ان کی ڈائریکٹ ملاقات کرا دوں گا. وہ نہیں تھی ہونی کبھی. اچھا نہیں، وہ میں کوشش لگا ہوا تھا کاشف بھائی سے بھی سارا اور آپ کے تھرو بھی، لیکن یہ ہے کہ پرابلم یہ بن رہی تھی نا کہ وہ صحت ان کی آڑے آ گئی تھی.
اسحاق صاحب تو کہتے تھے جی مجھے تو کہیں گے تو میں خود چل کے آنے کو آج نہیں وہ تو بڑی عزت کرتے وہ تو کہتے تھے میں خود آ جاؤں گا مسئلہ ہی کوئی نہیں. اچھا وہ لیکن زبیر صاحب تھوڑا سا صحت بھی ان کی خراب تھی نا کافی. تو اچھا میں آج آپ کو نا ایک بڑی راز کی بات بتاؤں. مولانا اسحاق صاحب کا تعارف مجھے زبیر علی زئی صاحب نے کرایا تھا. اچھا مجھے کہتے ہیں وہ علی بھائی وہ بابے کو جانتے ہیں وہ بڑی شے ہے. اچھا کون سا بابا؟ کہتے ہیں وہ فیصلہ آباد کا ایک بابا ہے مولوی صاحب. میں نے کہا وہ جال والا جس کے خلاف میں آپ نے مضمون لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں علی بھائی وہ مضمون تو میں نے لکھا ہی تھا, وہ مجھ سے بڑے پریشرائز کیا گیا تھا, وہ روایتوں کے اوپر میں نے لکھا, لیکن وہ بندہ چاہے وہ کوئی غلط بات بھی کر رہا ہے نا وہ ہے سچا ہے اور دل سے بولتا ہے. بڑے دل سے کرتے یہ الفاظ بولتے تھے دل سے بولتا ہے. یہ وہ کہتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں شیخ زبیر صاحب کی ایک اوپن مائنڈنس تھی کہ وہ اتنا حوصلہ رکھتے تھے. مجھے بھی مولانا اسحاق صاحب سے کئی معاملات میں اختلاف ہے, شیخ زبیر صاحب سے بھی اختلاف ہے, لیکن میں عزت جو ہے نا علماء کی وہ اپنی جگہ وہ کرتا ہوں الحمدللہ. اچھا وہ آپ بتائیں کہ وہ ان کی وفات کے اوپر ٹیکسٹ میسیجز وفات جب ہوئی نا ان کی تو میں جس وقت جا رہا تھا نا دیوو سے گیا تھا, آپ کے ساتھ نہیں تھا, تو آپ علیحدہ آئے تھے نا گاڑی پہ اپنی نا. تو میں پھر جس وقت یہاں سے جا رہا تھا نا تو میں نے جاتے ہوئے نا زبیر صاحب کو اطلاع دی. میں کہا جی اس طرح وہ بابے اسحاق کی وفات ہوگی. بڑا انہوں نے افسوس کا اظہار کیا, او ہو اس طرح مطلب الفاظ جیسے بندہ کہتا ہے. اچھا وہ جس وقت انہوں نے کیا نا تو میں نے پھر ان پہ نا تنزن یا ایسی کو میں نے بھی کر دیا نا. میں نے کہا جی آپ نے بڑا افسوس کا اظہار کیا, تو میں نے کہا آپ نے تو ان کے خلاف آرٹیکل بھی لکھا کہ بس جی چلیں بس وہ تو آپ کو پتہ ہے چل جاتا ہے کوئی نہیں بس ٹھیک ہے جی, وہ غلطیاں ان سے ہوئی ہیں, کچھ ایسی ضعیف روایات وغیرہ کر گئے یہ وہ نا, وہ تو سارے ہی کرتے ہیں جی. دیکھیں جی وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ کافر تو نہیں تھے نا جی, مسلمان ہی تھے نا جی, غلطیاں ہو جاتی ہیں فلاں یہ تو کوئی بات نہیں. میں نے پھر انہیں کہا, میں نے پھر آگے سے طنز کر دیا زبیر صاحب پہ. میں نے کہا زبیر صاحب آپ آئیں نا پھر جنازے پہ. کہتے ہیں آپ جنازے پہ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں جا رہا ہوں. کہتے ہیں وہ انجینئر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ وہ تو ضرور ہی جا رہا ہوگا. میں نے کہا جی وہ جائیں گے. کہتے ہیں آپ کے ساتھ جا رہے ہیں؟ میں کہا نہیں وہ علیحدہ آئیں گے. کہتے ہیں اچھا اچھا انجینئر جائے گا. انجینئر کی خبر پوری رکھی ہوتی ہے. نہیں ان کو ان کا قیاس تھا نا جی کہ انجینئر جائے گا. اچھا وہ کہنے کہ کہتے ہیں انجینئر جا رہا ہے. میں کہا جی انجینئر بھی جائے گا. تو پھر مجھے کہنے لگے کہتے ہیں کہ چلیں یار. پھر ایک دفعہ غالباً راستے میں انہوں نے خود فون کیا, میں ان کو اطلاع بھی دیتا رہا, تاثرات میں دیکھتا رہا. تو راستے میں نا وہ پھر مجھے کہنے لگے کہتے ہیں یار بس یہ ہے کہ میں اس بابے کے بارے میں نا اپنے اس میں بھی لکھ دیتا. یعنی اتنے زیادہ انسپائر تھے وہ بابے سے. کیا لکھ دیتا؟ کہتے ہیں میں اس کی تعزیت اس کے اوپر ایک چھوٹا سا آرٹیکل بھی لکھتا تھا اپنے رسالے میں. اگر کہتے ہیں اس نے اتنے سخت الفاظ نہ بولے ہوتے یہ حسینیت والے مسئلے میں, تو کہتے ہیں میں تھوڑا سا نا اس کے بارے میں آرٹیکل بھی لکھ دیتا چھوٹا موٹا. لیکن کہتے ہیں یار اب یہ ایسا ہے نا کہ وہی بات ہے پیچھے لگانے والی بات ہے لوگوں کو اپنے نا. ظاہر وہ اتنے اہل حدیث علماء نے مل کے ان کے خلاف فتویٰ دیا. جس وقت میں وہاں گیا نا پھر ان کا فون آیا, وہ کہتے ہیں جی جنازہ کس نے پڑھایا؟ تو میں نے بتایا جی کہ اس طرح پتہ نہیں کون صاحب تھے. اچھا اچھا اچھا. تو کہنے لگے کتنے لوگ تھے؟ لوگ تو میں نے کہا جی لوگ بھی تھے. اچھا جیسے ان کا اسٹائل تھا. اچھا علی بھائی مطلب بہت بڑا جنازہ تھا بابے کا ہے. اچھا 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 جیسے وہ اسٹائل میں اپنے کہتے. اچھا اس کے بعد پھر واپسی پہ میں نے غالباً ان کو آگے اطلاع دی ہوگی کہ جی انجینئر صاحب بھی ساتھ ہی تھے. اچھا وہاں سے نا پھر انہوں نے مجھے نا میرے خیال سے شاید رستے میں کہنے لگے یا درمیان واپسی پہ کہہ رہے تھے, یہ گھر آ کے رستے میں تو کوئی فون نہیں, راستے میں تو ہم کٹھے ہی تھے نا. آپ کے نہیں شاید جاتے ہوئے یا کوئی ایسی بات تھی نا. مجھے کہنے لگے علی بھائی مجھے آپ سے پہلے پتہ چل گیا تھا وفات کا. آپ کا میسج جب میں نے ان کو بتایا نا تو کہتے ہیں آپ سے پہلے مجھے اطلاع آ گئی تھی. میں کہا جی آپ کو کیسے اطلاع آ گئی تھی؟ کہتے ہیں مجھے فیصل آباد سے مبارکباد کا میسج آیا. استغفر اللہ. اور گندا میسج آیا ہے کہ جی مبارک ہو جی فیصل آباد والا جو ہے وہ مر گیا. میں آگے الفاظ نہیں استعمال کرتا, مطلب ہے مجھے اب یاد بھی نہیں انہوں نے کیا گالی دی ہوگی جو بھی, کہ وہ مر گیا, گستاخ تھا, فلاں تھا, جنوں میں پہنچ گیا, فلاں ہو گیا. تو میں نے اچھا میرے لیے بھی تھوڑا سا کنسیپٹ نہیں ہی تھا کہ اتنی شدید بھی نفرت کوئی مطلب توبہ تو ہاتھ نہیں لگے بھائی. اچھا ابھی آپ کو ایک اور بات بھی میں بتا دوں, میرا اپنا ایک دوست بھی ہے جو اہل تشیع ہے, وہ ان دو شخصیات کا بدترین دشمن تھا. وہ جو سمجھتے ہیں نا مولانا اسحاق اور زبیر علی زئی صاحب کو وہ ان کے دشمن ہی ہوں گے, کیونکہ رافضیت کے آگے بند ان دونوں بندوں نے باندھا. وہ عوام الناس میں سے تھا. اچھا عوام الناس ہماری طرح کا تھا. تو اے وہ بھی بیسیکلی تھوڑا نا وہ یعنی سمجھ لیں کہ اہل تشیع کی دوسری یہ ڈکو صاحب کے مخالف گروپ کا ہی ہے. تو وہ جناب کیا ہوا کہ عوام زیادہ ان کی دوسرے گروپ کی ہے. ٹھیک ہے, ہاں ظاہر ملنگی گروپ, ہاں ملنگی ٹائپ ہی. اچھا وہ جناب کیا ہوا کہ اس نے مجھے فون کیا, کہتا بچے خیر منا لے, علی حسن نقوی تو خیر منا لے. ایک تو گستاخی اہل بیت جو ہے وہ تو آج پہنچ گیا نا جنوں میں, استغفر اللہ, تو دوسرا بھی پہنچ جائے گا تو تیرا بھی نمبر آ جانا ہے. یہ پہنچے گا, اس کو پتہ چلے گا, فرشتے پوچھیں گے اس سے حساب تو علی نہیں پھر لینا نا. نہیں مطلب اس قسم کے الفاظ کیے کہ علی نے جناب میں اس وقت نا تھوڑا سا مناظرے کے موڈ میں نہیں تھا. میں نے کہا یار اب میں تجھے کیا کہوں, میں کہا چل یار اللہ تعالیٰ مالک ہے, بلکہ اس نے میسج کیا. اچھا
وہ اس کی میں اسٹوری آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. اس کا پھر بعد میں فون آیا, تقریباً اسحاق صاحب کی وفات کے کچھ سال 1.5 سال بعد اس کا مجھے فون آیا صبح. اس نے میرے سے بقاعدہ معذرت, وہ تو رجوع کر گیا ہوگا نا, اس نے فون مجھے کیا, کہتے ہیں یار میں تیرے سے معافی مانگنی تھی. اچھا وہ کبھی کبھی ڈرامہ بھی کاٹ جاتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ کس بات کی معافی؟ کہتے ہیں یار میں پتہ ہے کیا, وہ جو بندہ تھا نا وہ بہت بڑا عشق اہل بیت تھا, اور یہ حضرت امام حسن کی جو صلح والا مسئلہ ہے, کہتا ہے میں تجھے ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے علماء اور مجھے آج تک کوئی سمجھا نہیں سکا, اور میں کہتا ہے میرے دل میں حقیقت کی تجھے بات بتا رہا ہوں, اتنا کٹر اہل تشیع آج بھی بہت کٹر ہے, بہت یہ زنجیر زنی کرنے والے آج بھی. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اتنا پریشان تھا کہ یار امام حسن علیہ السلام جو تھے انہوں نے آخر یہ کیا کیا ہے. کہتا ہے یہ پہلی دفعہ اس بابے سے میں نے سنا ہے. کہتا ہے یہ تو بہت ہی زبردست یار امام حسین کا وکیل تھا, اور کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, مجھے اس نے یہ نہیں کہا اللہ معاف کرے, کہتا ہے مجھے علی معاف کر دے کہ میں نے اس عشق علی کی گستاخی کی ہے, پتہ نہیں مجھے معافی ملتی کہ نہیں. اور میں کہا یار خدا کا خدا کا تو مان جا. کہتا ہے یار بس چھوڑ یار علی کے, میں اب کیا کر سکتا, وہ فوت ہو گیا, میں معافی بھی نہیں مانگ سکتا, قیامت کے دن اللہ معاف کرے. اچھا شیخ زبیر صاحب کو گندا سا میسج آیا, اس پر آپ سے کیا؟ اچھا وہ زبیر صاحب کو آیا نا, انہوں نے کہا جی میرے ایک شاگرد نے مجھے میسج کیا فیصل آباد سے کہ جی اس طرح وہ مطلب ہے مر گیا ہے. تو کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ مطلب ہے شاید میری طبیعت میں ایسی کوئی خدا نہ خاصہ کمی رہ گئی ہے کہ مطلب میرے شاگرد اس قسم کے میسج. پھر کہتے ہیں مجھے دور دور سے میسج آئے ہیں, اور کہتے ہیں جتنے آ رہے ہیں میسج سارے جناب گندے ہی آ رہے ہیں اور مبارکبادوں کے آ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک جملہ کہا, کہتے ہیں علی بھائی یاد رکھیں اگر آج یہ بابا مر گیا نا تو ہم نے بھی کل مر جانا ہے. یہ انہوں نے جملہ کہا, اور وہ دیکھ لیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا ستمبر اکتوبر نومبر 3 مہینے کے اندر وہ بھی فوت ہو گئے. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نے بھی 3 مہینے بعد 10 نومبر 2013 بھی کدھر ہے جی, میں وہ ان کی بات پوری مہینہ بھی مہینے بعد قومے میں چلے گئے. اچھا وہ کیا ہوا کہ اس کے بعد نا پھر نا جب اسحاق صاحب سے پہلے میں نے نا آپ کے ساتھ بھی اور دونوں, پھر میں ٹوٹلی آپ کی طرف ہو گیا, آپ سے ذرا اسحاق صاحب کے پاس آپ سے سوال جواب کرنے تھے. اچھا اسحاق صاحب نے بھی مرنے سے پہلے نا آپ کے لیے ایک پیغام دیا, کہ ان کے آپ سے اختلاف بہت شدید تھا یہ وحدت الوجود والے مسئلے میں, 1-2 دفعہ تو تھوڑی سی نوبت تو ہو گئی تھی. تو گستاخانہ باتوں میں وہ کہتے تھے کہ یار آپ کیوں اتنا خلاف بولتے ہیں, مطلب پیغام ملا تھا میری طرف سے ایک ہی ملاقات ہوئی, میں انڈائریکٹلی لوگوں نے میں ایک دفعہ آپ کا مناظرہ کرا دیا تھا, میں شوقین ہوں نا تھوڑا کرانے کا, تو میں نے کرا دیا تحذیر الناس کی قاسم نوتوی کی عبارت کے اوپر. تو وہ پھر لیکن ایک دفعہ انہوں نے بھی کہا, کہتے ہیں یار میری ایک بات یاد رکھنا. میں نے کہا کیا نہیں, بلکہ کہتے ہیں اس کو علی مرزا کو یار میرا پیغام دے دو. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں ایسے کہنا یار کبھی بھی یزیدیوں سے نصبیوں سے ڈرنا نا, بس یہ جو حسینی مشن ہے نا اس کو تم قائم رکھو, اس پہ نہ پیچھے ہٹنا. یہ اسحاق صاحب نے پیغام بھیجا. یعنی کچھ باتیں نا ان دونوں بزرگوں کی نا وہ اکٹھی ملی ہیں ایسی عجیب کہ مجھے سمجھ آتی کیسے میچ کر گئی نا. ایک تو یہ بات زبیر صاحب کی کہ ہم نے بھی مر جانا ہے, وہ مہینے بعد ہی پوری ہوگی, یعنی قومے میں تو موت ہی سمجھ. اس کے بعد دوسری بات کیا تھی کہ انہوں نے یہ بات کی جی کہ علی کو میرا پیغام دے دینا کہ جی اس سے پیچھے نہ ہٹے. اس کے بعد وہ ان کو دوبارہ کوئی آپ کے بارے میں بات کہنے کا موقع نہیں ملا. اسحاق صاحب, مفتی اسحاق صاحب. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ زبیر علی زئی صاحب کو پھر جس وقت میں نے تقریباً ان کے کوما میں جانے سے کچھ ہی پہلے فون کیا, اس وقت سرگودا میں تھے. آخری دن جب اٹیک ہوا نا سرگودا میں تھے, اور آخری ہفتے میں رہے آپ کی شاید میں بلکہ ان کو بڑا پریشر ڈالتا رہا جی کہ آپ کسی وہ, بلکہ میں نے ان کو سرگودا کے غالباً کوئی بہت بڑے کوئی اسپیشلسٹ سے ہٹ کے نا ان کا نمبر بھی انٹرنیٹ کے تھرو لے کے دیا. میں نے کہا جی مہربانی کریں چیک اپ کرا لیں. میں نے کہا آپ کے علاوہ کوئی بندہ بھی کوئی نہیں ایسا علمی. آخری وقت میں کافی موٹاپا بھی ان میں آ گیا تھا, لیکن وہ بڑا اپنی صحت کے معاملے میں بہت انہیں بے احتیاطی کی, تو میرے بار بار پریشرائز کرنے کے باوجود بھی وہ کوئی نہیں گئے. اور وہاں پہ نا اچھا پھر ایک اور چیز نا, اس زمانے میں مسئلہ بنا ہوا تھا اس کا 50 حدیث کی تشریح کا. ٹھیک ہے. تو وہ جو سارے لوگ تھے نا وہ مجھے بھی میسج وغیرہ فون وغیرہ کر دیتے تھے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کو انجینئر علی پہ اعتراض ہے کیا؟ انہوں نے مجھے یہ کہا, میں نے بلکہ علماء سے بھی رابطے کیے, آپ کے مخالف علماء سے بھی کیے رابطے, دیگر مکتب فکر والوں سے بھی تھا, لیکن ان کو حسینیت چیزیں کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا نا. ان کے تو دیگر مسائل, ہر بندے کو اپنے اپنے بزرگوں کا فکر لگی ہوئی ہے نا. تو وہ انہوں نے مجھے کہا جو ہے حدیث مکتب فکر میں جو آپ کے مخالف ہیں جناب کیا ہوا کہ ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کا مین اعتراض ہے کیا, کہ میں کیا کلیئر کرتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جناب علی انجینئر شرارتی ہے, فتنہ انگیزی کر رہا ہے. میں کہا جی فتنہ انگیزی کون سی کر رہا ہے, سب سے بڑی فتنہ انگیزی کون سی؟ انہوں نے کہا جی یہ 50 حدیث جو پھیلا کے عوام میں کر رہا ہے نا, یہ جناب علی گستاخی ثابت جاتا ہے. میں نے کہا جی یہ کس طرح مثلا آپ نے کہا, میں نے کہا اس نے کون سی حدیث ضعیف کون سی اس میں سے ہے. تو میں نے کہا جی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ زبیر علی زئی نے حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں زبیر علی زئی نے بڑا اس نے جناب مارکا مارا ہے جی, زبیر علی زئی کا نام لے کے جناب علی کرتا ہے کہ زبیر علی زئی کا کوئی شاگرد فقیر نہیں. تو میں نے کہا انہوں نے کہا کیا میں شاگرد ہوں, میں کہا وہ تو خود کہتے ہیں جی میں تو عالم ہوئی نہیں. اور یہ زبیر صاحب نے بھی ایک دفعہ آپ کو کہا تھا, انہوں نے کہا جی مجھے اس پہ ایک اور اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ عالم نہیں ہے, تو یہ نہ ہو کہ کوئی اور گڑبڑ نہ کر دو. چلے وہ تو خیر اعتراض ہے, یہ بریلویوں والا اعتراض نہیں. میں نے کہا جی میں نے کہا ایکسیپٹ کر کے اس مسئلے کو, تو اعتراض نہ کسی کا کہ میں عالم ہوں مجتہد. ہم تو ہر دفعہ کہتے ہیں جی ہم حوالہ دیتے ہیں, حوالہ چیک کریں. اچھا 50 حدیثوں پہ میں نے ان سے پوچھا, وہ کہتے ہیں جی بڑا زبیر کا نام لے کے اس نے کمال کیا ہے جی, کہ جناب میں اس کا جناب اپنا اس نے پروف ریڈنگ زبیر صاحب نے کی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے کب انکار کیا, حدیثیں ضعیف ہیں, ہم نے کہا ہے. تو کیا کہتے ہیں حدیثیں صحیح ہیں, کہتے ہیں حدیثیں صحیح ہیں. ٹھیک ہے.
تو کہتے ہیں ہم نے کب انکار کیا ہے؟ تو میں کہا پھر اعتراض کی، میں کہا پھر آپ کا تو متفقہ موقف ہے نا یہ؟ کہتے ہیں جی متفقہ موقف نہیں ہے، یہ حدیثیں کو پہلی دفعہ امت میں نہیں دی آئی، یہ حدیثیں لکھی تو تھیں، اس سے امام نسائی نے کیا موقف نکالا، اس سے امام جناب بخاری نے کیا لیا، اس سے فلاں امام نے کیا لیا، اس سے امام، اب مجھے تو نام بھی اتنے سچی بات ہے میں علماء میں سے تھوڑی ہوں. تو وہ جناب انہوں نے کہا جی ہم تو وہی شاہ جی یہ کہہ رہے تھے شیخ زبیر صاحب سے بھی اور ان کے باقی لوگوں سے بھی. شیخ زبیر صاحب تو خیر منصف مزاج آدمی تھے کہ آپ جو ان حدیثوں کا موقف ہے نا جی، امام مسلم نے اگر حدیث لکھی ہے تو امام مسلم سے اس کا موقف بتائیں جی. یہ نہیں کہ تیسرا امام کرے گا. یا احمد بن حنبل سے مشاجرات صحابہ پہ کو بات ملتی ہے تو احمد بن حنبل انٹرنیٹ کے دور میں تو نہیں تھے. اگر انہوں نے اس وقت کہا کہ خاموشی اختیار کریں تو آج مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر فیس بک پہ ایک حدیث لاکھوں لوگوں میں آتی ہے، آج آپ خاموشی اختیار کریں گے تو رافضی تو آپ کا گھاٹا ہی اتار دیں گے. نہیں میں خاموشی والی بات بھی کروں نا، میں نے سے بڑی پوچھا، میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. اچھا اس کو آپ کنکلوڈ کریں کیونکہ یہ مین کلپ ہے آپ کا جو ہم اس پہ کریں گے، لہٰذا اس کو اسی پہ کنورج رکھیں. جی ٹھیک ہے، نہیں اور باقی طرف نہیں جاتا. اچھا میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی آپ کو اعتراض مین ہے کیا؟ آپ مان گیا سندے صحیح ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں جی زبیر صاحب نے صحیح کہا تو ہم نے کب ضعیف کہا؟ تو پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ بڑی میری اس پہ بحث ہوئی تھی، بڑی بحث ہوئی. یعنی وہی بات ہے کہ آپ سمجھ لکی ریپیٹنے والی بات ہے. یعنی اگر کوئی وہ دہریہ سنے، کوئی سیکولر سنے، کوئی پرویزی سنے نا، وہ کہے گا یار یہ مسلمانوں کا کیا حال ہے، کہ بات دونوں ایگری کی ہیں پھر اس پہ لڑ رہے ہیں. عجیب سی مجھے خود محسوس ہے کہ لڑائی کس بات کی. تو میں نے انہیں کہا کوئی جواب نہ، نہیں جی یہ نتیجہ غلط ہے. میں کہ نتیجہ اسے نکالا کب؟ کہتے ہیں نتیجہ نکالے سے کیا نتیجہ نکالے، نیت خراب ہے. اور میں کہ نہیں تو کہا تو اللہ جانتا ہے. میں پھر ایگری ہو گیا، نہیں میں ایگری ہو گیا، میں ایگری ہو گیا. میں نے کہا جی میں اس کا موقف میں بتا دیتا ہوں جس کا کیا موقف نکلتا ہے. میں ایگری کر گیا. تو اچھا میں نے پھر زبیر صاحب کو فون کیا، میں کہا جی زبیر صاحب اس طرح یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. تو انجینئر جو ہے نا، انجینئر صاحب، میں کہا ان کا یہ موقف ہے. میں کہا دوسری ساری جو علماء ہیں ان کا یہ موقف ہے جی کہ انجینئر جناب بدنیت ہے، بدتمیز ہے، گستاخ ہے. تو یہ جناب علی گستاخی ثابت چاہتا ہے اس میں سے نکالنے، جبکہ محدثین نے یہ روایتیں اس لیے نقل نہیں کی تھی. تو زبیر صاحب نے مجھے کہنے لگے، کہتے ہیں جی یہ میں نے ان سے پہلے تو پوچھا، میں نے نہیں، میں آپ کو بتاؤں میں الحمدللہ کبھی بھی نہ اس طرح نہیں تھا، لگ نہیں تھا کہ آپ یہ سمجھیں جی آپ کے پیچھے لگوں تو میں آپ کا خلیفہ بن گیا ہوں. میں آپ پہ بھی شک کرتا رہا ہوں. میں نے فون کیا، میں نے کہا جی انجینئر کا یہ دعویٰ جھوٹا تو نہیں، آپ نے واقعی پروف ریڈنگ کی ہے، سندے صحیح ہیں؟ کہتے ہیں نہیں یہ بات اس کی ٹھیک ہے، یہ میرے پاس لایا تھا، میں نے چیک کیا سندے ساری صحیح ہیں. تو میں نے کہا جی آپ ان روایتوں کو مانتے ہیں؟ کہتے ہیں ماننے نہ ماننے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، روایتیں تو صحیح ہیں. میں کہا جی اس کا انٹرپریٹیشن بتائیں. کہتے ہیں انٹرپریٹیشن، کہتے ہیں میں کیا بتاؤں، کہتے ہیں انٹرپریٹیشن آپ کو نہیں پتا پڑھ کے. میں کہا تو پھر علماء کا کیا اعتراض ہے؟ کہتے ہیں ان سے پوچھے نا. میں نے کہا جی انہوں نے مجھے کہا تو اس کی تشریح لکھ. زبیر صاحب نے مجھے کہا، کہتے ہیں علی بھائی آپ میری بات یاد رکھنا، آپ مناظر ہیں؟ میں نے کہا نہیں، قیامت تک نہیں کوئی تشریح لکھ سکتا. کہتے ہیں آپ نے مناظر دیکھے تو بڑے ہیں، شوق بڑا ہے. کہتے ہیں مناظر سے، کہتے ہیں مناظر میں ہوں، اور مخالف پارٹی کے خلاف مجھے مناظر بنا رہے تھے. کہتے ہیں آپ مناظر کا اصول یاد رکھیں، جو پارٹی اعتراض کر رہی ہے دلیل اس نے دینی ہے. کہتے ہیں آپ تو ان کے شکنجے میں آ گئے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں آپ نے نہیں لکھنا یہ. کہتے ہیں آپ ان کو پھنسا دیں، آپ کہ جی اس کا فہم تم لکھو. 50 حدیثوں کا انجینئر کا کام تھا، انجینئر نے لکھی ہے، انجینئر کا کام تھا اس نے جناب علی حکم لگوائے ہیں. اب تم اس کو درست مان رہے ہو، اب تم اس پہ اعتراض کرتے ہو، اب اس کا فہم درست کیا ہے وہ تم لکھو. اور کہتے ہیں وہ بھی مجھے بھیجو. میں پھر بھی میں نے کہا جی شیخ صاحب میں نے کون سا کوئی اپنا کوئی میں عالم دین تو ہونے نہ مولوی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں لکھ دیتا ہوں. نہیں آپ شیخ زبیر صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ لکھیں نا فارم، آپ جو مجھے مشورہ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی، کہتے ہیں مناظرے کا اصول یہ نہیں ہے. کہتے ہیں مناظرے کا اصول یہ ہے کہ یہ فہم لکھیں گے دوسری پارٹی، کہتے ہیں پھر ہم اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں قیامت تک نہیں لکھ سکتے. نہیں وہ مجھے پتہ ہے فہم نکلنا ہی کیا ہے، فہم نکلنا وہی ہے جو کچھ لکھا ہوا ہے. اچھا وہ پھر کیا ہوا جی کہ مجھے کہنے لگے ایک دن، پھر میں بعد میں ایک دن دوبارہ فون کیا تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی میری بات یاد رکھیں. کہتے ہیں یہ جو پارٹی ہے نا، یہ جو میرے شاگرد وغیرہ سارے جو آگے پیچھے، پانی بھاجن ذرا تھوڑا سا مہربانی. انہوں نے کہا جی یہ بڑی بدتمیزی انہوں نے میرے ساتھ بھی کی ہے. کنہوں نے؟ یہ میں آپ کیا بتاؤں کہ جن کا انہوں نے، چلو نام نہ. تو وہ کیا ہوا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ تمام لوگوں نے مطلب ہے جو مجھے کہا ہے نا، انہوں نے مجھے بڑا بدتمیزی میرے ساتھ بھی کی ہے، مجھے بھی بڑا کہتے رہے ہیں جی تو نے اس کو خراب کیا ہے. اور یہ حالانکہ میرا اسے کیا تھا، کس نے؟ شیخ زبیر نے انجینئر محمد علی مرزا کو خراب کیا. انجینئر کو یہاں تک پہنچانے والے تو ہے. اور یہ تو صحیح ہے، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بھی یہی کہتے ہیں، اور ان کا وہ ایک شاگرد ہے اجاز ساکی، ابو یحییٰ نور پوری، ان لوگوں کا بھی یہی موقف ہے. شیخ زبیر صاحب کو یہ نجی محفلوں میں بڑے گندے الفاظ کے ساتھ یاد رکھتے ہیں، ویسے پبلکلی سپورٹ کرتے ہیں. مجھے تو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا کہ کس نے کہا کیا نہیں کہا، بل انہوں نے یہ بات کی. کہتے ہیں جی میرے پر بھی الزام انہوں نے لگا دیا ڈائریکٹ ہی. تو کہتے ہیں اب آپ اس کو کہہ دیں انجینئر کو کہ پہلے تو میں پیچھے تھا، اب کہتے ہیں میں اس کی پشت پہ کھڑا ہوں، اس کی بیک پہ ہوں، اور میں اس سے پیار کرتا ہوں انجینئر سے، اور دوسرے لوگوں سے میں بڑا سخت تنگ ہوں. یہ انہوں نے اپنی وفا سے تقریباً اپنے قومے میں جانے سے 1-1.5 ہفتہ پہلے کی بات ہے. ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو، اس سے بھی کم ہو، کیونکہ ان دنوں وہ سرگودا تھے. مجھے آپ نے یہ بات اسی وقت فون پہ بتائی تھی، میں اس لیے ویڈیو پہ لا رہا ہوں. اور ڈٹ جائے
اچھا جو الفاظ مفتی صاحب کہتے ڈٹ جائے یہ تقریباً ان کے الفاظ ہیں، یہ دو باتیں لیکن بائی چانس میچ کر گئی. اب وہ اللہ تعالیٰ نے وفات سے پہلے جو مخلص لوگ ہیں نا ان تک یہ حق پہنچ جاتا ہے کہ کون بدنیت ہے اور کون خوش نیت ہے جی. تو ان کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ یہ جو ہے نا وہ اس کو غلط رنگ لوگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے پھر جو ہے نا وہ یہ والی بات کر دی. چلیں جی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.